بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ آج انشاءاللہ ہم 7ویں پارے کا ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ اہل کتاب میں سے ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، اور ان کی ایک خوبی کل ذکر ہوئی تھی آخر میں، چھٹے پارے کے آخر میں، کہ وہ اہل ایمان کے قریب تر ہیں، اہل ایمان کے متعلق بڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ اور ایک خوبی ان کی آج ذکر ہو رہی ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب یہ اپنے آپ کو عیسائی کہلوانے والے لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل ہونے والی وحی کو سنتے ہیں، تَرَى أَعْيُنَهُمْ، آپ ان کی آنکھوں کو دیکھیں گے، تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے، انہیں پتہ ہے کہ قرآن کریم میں جو کچھ بیان ہو رہا ہے یہ حق ہے۔ یقولون ربنا، وہ کہتے ہیں پروردگار، آمنا، اے ہمارے رب ہمیں ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں بھی اس حق کے متعلق گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں ہم کیوں نہ ایمان لائیں اللہ تعالیٰ پر اور اس پر جو ہمارے پاس حق آیا ہے قرآن کی شکل میں۔ وَنَطْمَعُ، اور ہم تو یہ طمع رکھتے ہیں، یہ چاہت رکھتے ہیں، أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صالح قوم کے ہمراہ جنت میں داخل فرمائے۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بدلہ دیا، بِمَا قَالُوا، ان کی بات کی وجہ سے، جو انہوں نے بات کہی اس کا بدلہ کیا دیا؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتوں کا بدلہ دیا کہ جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک جزاء المحسنین، اور یہ نیکوکاروں کا بدلہ ہے۔ فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، یہ تو تھے وہ اہل کتاب جو ایمان لاتے ہیں، دوسرے لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، قرآن پر ایمان نہ لائے، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ جہنم والے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال قرار دی ہیں ان کو اپنے لیے حرام مت قرار دو، ولا تعتدوا، اور حد سے تجاوز مت کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتا۔ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب بعض صحابہ کرام نے یہ کہا کہ ہم ہمیشہ روزہ رکھیں گے، رات کو ہمیشہ قیام کریں گے اور بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو منع کرتے ہوئے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزیں ہیں ان کو اپنے آپ پر حرام مت کرو۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو تمہیں رزق عطا کیا ہے اس کو حلال، اس میں سے حلال اور پاکیزہ کھاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، وہ ذات جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے قسم کے متعلق کچھ احکامات ذکر کیے ہیں، فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر مواخذہ نہیں فرمائے گا، ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، ہاں ان قسموں پر تمہارا مواخذہ ضرور فرمائے گا جو تم صدق دل سے قسم اٹھاتے ہو۔ ایک شخص ہے، اس کی عادت ہے بات بات پر قسمیں اٹھاتا ہے، یہ عادت اچھی نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایسی قسموں کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ اس قسم کا ضرور مواخذہ ہوگا جو انسان ارادتاً اٹھائے اور دل کی گہرائی سے اٹھائے۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، قسم اٹھانے کے بعد اگر کوئی شخص قسم پوری نہ کر سکے تو پھر اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ کفارہ یہ ہوگا کہ 10 مساکین کا کھانا کھلایا جائے، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، وہ معتدل کھانا
جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، گھر میں جو تم کھانا کھلاتے ہو وہ 10 مساکین کا کھانا تم نے دینا ہے، او کسوتہم یا ان کو لباس پہنانا ہے، او تحریر رقبہ یا ایک گردن آزاد کرنی ہے، فمن لم یرد فصیام ثلاثۃ ایام، اور اگر اس کے پاس کسی کے پاس یہ استطاعت نہ ہو کہ 10 مساکین کو کھانا کھلائے یا انہیں لباس دے یا گردن آزاد کرے، غلام آزاد کرے، تو پھر فمن لم یرد فصیام ثلاثۃ ایام، تو پھر 3 دن کے روزے رکھے، ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم اٹھاؤ، واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، فضول قسمیں نہ اٹھاؤ، اور جو قسم اٹھاؤ اس کو پھر پورا کرنے کی پوری کوشش کرو، یہ ہے اپنی قسموں کی حفاظت کرنے کا معنی۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اپنی نشانیاں واضح کرتا ہے تاکہ تم اس کا شکر کرو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، بے شک شراب یا خمر سے مراد ہر نشہ آور چیز جس سے انسان کی عقل پر پردہ پڑ جائے، وہ تمام چیزیں خمر میں آئیں گی، والمیسر جوا، والانصاب اور بت تھان، والازلام پانسے، قسمت پڑی، آج کل اس کی وہ نئی شکلیں کہ وہ طوطا رکھا ہوا ہے وہ فال نکالتا ہے، ٹھیک ہے۔ ازلام اصل میں یہ کچھ تیر ہوتے تھے، کسی کام کے کرنے سے پہلے وہ پہلے ان تیروں کو ہلا کر پھینکتے اور پھر ایک تیر اٹھاتے آنکھیں بند کر کے، جس کا اوپر لکھا ہوتا کرو تو کام کر لیتے، جس کے اوپر لکھا ہوتا کہ نہ کرو پھر کام نہ کرتے، اور کسی کے اوپر لکھا ہوتا تھا کہ دوبارہ ٹرائی کرو، ولف خالی کوئی نہیں ہے، دوبارہ پھر ٹرائی کرو۔ تو یہی چیزیں آج بھی بہت سے لوگ جو ہیں ان پر عمل پیرا ہیں اور ان پر اعتماد کرتے ہیں۔ فرمایا رجسن، یہ پلید ہیں، یہ اچھے کام نہیں ہیں، من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے، فجتنبوہ، ان سے دور رہو، ان سے الگ رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ کیا کہ تم نے کوئی کام کرنا ہے اور جا کر پانسے تم اپنے کمرے میں اٹھا کر دیکھ رہے ہو کہ میں کام کروں یا نہ کروں۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ وہ کالی بلی آ جائے تو کہتے ہیں جی بس گئے کام سے، وہی چیز ان ازلام میں ہوتی ہے، یعنی پانسوں میں، کہ بدفعلی لینا، کسی کام کو کرنے کے لیے جا رہا ہے، آگے کوئی ایسا شخص آ گیا جس نے آپ سے پیسے لینے تھے تو اسی سے بدفعلی لے لو، میں تو لینے جا رہا تھا، خود مجھ سے لینے والا کوئی مل گیا راستے میں، لہذا میں نہیں جاتا، غلط ہے۔ رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، ان سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کر دے، کس کے ذریعے سے؟ شراب کے ذریعے سے، نشاور چیزوں کے ذریعے سے، اور جوے والی چیزوں کے ذریعے سے۔ جوے میں کیا ہوتا ہے؟ دو طرفہ پیسہ لگ رہا ہے، ہر ایک کی چاہت ہوتی ہے میں جیت جاؤں، ہر ایک کی چاہت ہے میں جیت جاؤں، جب دوسرا جیت جائے تو پہلا جو ہے وہ دوسرے کے متعلق اپنے دل میں بغض اور کینہ رکھنے لگ جاتا ہے کہ اس نے مجھے ہرا دیا اور میرا سارا پیسہ لے گیا۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم ان تمام کاموں سے باز آنے والے ہو کہ نہیں، یعنی باز آ جاؤ، نشاور چیزوں سے بھی باز آ جاؤ اور جوئے والی چیزوں سے بھی باز آ جاؤ۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو، وَاحْذَرُوا، اور اس سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، یا اس کا مطلب ہے وَاحْذَرُوا، نافرمانیوں سے بچو، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور نافرمانیوں سے بچنے سے روگردانی کر لو، فَاعْلَمُوا، تو پھر جان لو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، ہمارے رسول کا کام صرف باتیں پہنچا دینا ہے، حساب کتاب لینا ہمارے رسول کے ذمہ نہیں ہے، حساب کتاب ہم خود لیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے گا تو اس کا مطلب یہ ہے پھر ہمیں اللہ کی اطاعت بھی کرنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرنی چاہیے اور نافرمانی سے بچنا بھی چاہیے۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور عمل صالح کریں ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، کن چیزوں کے متعلق؟ فیما طعموا، ان چیزوں کے متعلق جو وہ کھائیں۔ یہ آیت کریمہ اصل میں ان صحابہ کرام کے متعلق ہے جب اللہ تبارک تعالیٰ نے
جوے کو اور شراب کو حرام قرار دیا، اور کچھ صحابہ کرام ان کی حرمت سے پہلے فوت ہو چکے تھے، جو پہلے فوت ہو چکے تھے، یعنی اپنی زندگی میں وہ جوا بھی کھیلتے رہے اور شراب بھی پیتے رہے اور وہ فوت ہو گئے، تو ان کے متعلق بعض صحابہ کرام کو دل میں خیال آیا کہ ان کا کیا بنے گا بیچاروں کا، وہ تو ساری زندگی شراب بھی پیتے رہے اور جوا بھی کھیلتے رہے، ان کا کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ ایسے لوگ اگر وہ پہلے شراب پیتے رہے یا کوئی حرام چیز جو اللہ تعالیٰ نے حرام بعد میں حرام قرار دی وہ پہلے کھاتے رہے، اس کے کھانے کی وجہ سے یا پہلے شراب کی پینے کی وجہ سے کوئی گناہ نہیں ہے۔ کب؟ اذا متقوا، جب وہ اس کے علاوہ کوئی اور غلط کام نہ کرتے ہوں، جب وہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اپناتے ہوں۔ اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، وہ ایمان بھی رکھتے ہوں اور عمل صالح بھی کرتے ہوں۔ ثم اتقوا وآمنوا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچتے بھی ہوں، وآمنوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان بھی رکھتے ہوں۔ ثم اتقوا واحسنوا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اپنے دل میں بٹھاتے ہوئے وَأَحْسَنُوا، جہاں تک ان کی استطاعت میں ہے وہ نیکیاں کرتے ہیں۔ فرمایا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، تو ایسے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ، ایسے حسن کارکردگی کے حامل افراد سے، نیکیاں کرنے والے افراد سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے، لہٰذا ان صحابہ کرام کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ احرام کی حالت میں صحابہ کرام کو آزمانے کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہے، تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، اللہ تبارک و تعالی کچھ شکار کے ذریعے تمہیں آزمانے والا ہے۔ وہ شکار کتنا قریب ہوگا؟ تنالہ ایدیکم، تم ایسے ہاتھ بڑھا کر شکار پکڑ سکتے ہوگے، اتنے قریب سے تمہیں شکار گزرے گا۔ تنالہ ایدیکم ورماحکم، یہ ہاتھ سے تو نہیں لیکن نیزہ مار کر بھی اس کو تم شکار کر سکو گے، اتنے قریب ہوں گے، لیکن چونکہ تم احرام کی حالت میں ہو اور احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہے، لہٰذا اب تمہاری آزمائش ہے کہ شکار آگے پیچھے پھر رہا ہے اور شکار کر نہیں سکتے، منع ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ لیعلم اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ واضح کر دے، من یخافہ بالغیب، کہ بن دیکھے اللہ تعالیٰ سے کون ڈرتا ہے۔ ہرن جو ہے وہ آپ کے ہاتھ کے نیچے سے گزرے، آپ کے سامنے اٹکیلیاں کھائے اور آپ اس کو کچھ نہ کر سکیں، یہ آزمائش تھی۔ فرمایا فمن اعتدی بعد ذلک، اگر پھر بھی یہ تمہیں متنبہ کیا جا رہا ہے وقت سے پہلے، پھر بھی اگر کوئی جارحیت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے حکم عدولی کرتا ہے، فَلَهُ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، تم احرام کی حالت میں شکار مت کرو۔ ومن قتلہ منکم متعمدا، اور اگر کوئی جان بوجھ کر احرام کی حالت میں شکار کر لے، فجزاء مثل ما قتل من النعم، جس جانور کا شکار کیا ہے اسی جیسے کسی اور جانور کی قربانی کرنا لازم ہوگا۔ یحکم بہ ذو عدل منکم، وہ جانور کی تعین کون کرے گا؟ ذو عدل منکم، جو تم میں سے دو سمجھدار ہوں۔ ہدی بالغ الکعبہ، اور یہ جو جانور شکار کے بدلے میں ذبح کیا جائے گا یہ ہدی ہوگی، اور کعبہ کے پاس، بیت اللہ کے پاس اس کو ذبح کیا جائے گا۔ مثلا اگر کسی شخص نے ہرن کا شکار کر لیا تو ہرن کے برابر عام جانوروں میں سے کون سا جانور بنتا ہے؟ بکرا بکری، تو اس کو ذبح کرے گا بیت اللہ کے پاس حرم میں۔ اسی طرح اگر کوئی شتر مرغ کا شکار کر لیتا ہے تو شتر مرغ بڑا لمبا تننگا ہوتا ہے، تو صحابہ کرام نے فتویٰ دیا کہ اگر کوئی شتر مرغ کا احرام کی حالت میں شکار کر لے تو وہ اونٹ کی قربانی دے گا، اونٹ بیت اللہ میں ذبح کرے گا۔ او کفارۃ طعام مساکین، یا پھر وہ جانور ذبح نہ کر سکے لیکن یہ ہو جائے کہ بھئی شتر مرغ کا اس نے شکار کیا ہے لہٰذا اونٹ بنتا ہے اس کے بدلے میں، اونٹ نہ ملے، اونٹ کی قیمت لگائی جائے، جتنی قیمت بنے گی اس سارے پیسے کا کھانا لے کر مساکین میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ او عدل ذلک صیاما، یا انسان کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے مالی طور پر کہ وہ اونٹ کے پیسے کے برابر کھانا تقسیم کرے، تو اب اونٹ کے
پیسوں کے برابر جتنے افراد کا کھانا بنتا ہے اتنے روزے رکھنے ہیں. اگر اونٹ کی قیمت سے 100 افراد کا کھانا آتا ہے تو 100 روزے رکھنے پڑیں گے. او عدل ذلك صیاما، کیوں؟ لیذوق وبال امرہ، تاکہ اپنے کرتوت کا بدلہ چکھے. عفا اللہ عما سلف، پہلے جو کچھ ہو چکا وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے. ومن عاد، اور اگر کوئی دوبارہ کرے گا فینتقم اللہ منہ، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس سے انتقام ضرور لے گا. واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تبارک تعالیٰ غالب بھی ہے اور انتقام لینے والا بھی ہے. فرمایا احل لکم صید البحر، تمہارے لیے یہ جو شکار کی ممانت تھی یہ جنگلی شکار کی تھی، زمینی شکار کی. اب بات آ رہی ہے سمندری شکار کی. احل لکم صید البحر، تمہارے لیے سمندر کا شکار احرام کی حالت میں حلال ہے. وطعامہ متاع لکم، اور جو اس کا طعام ہے، یہاں طعام سے مراد وہ مچھلی ہے جو سمندر میں مر گئی اور اوپر تیرنے لگی ہے، مر کر اوپر آ چکی ہے، یا سمندر نے مچھلی کو اپنی لہروں کے ذریعے باہر پھینک دیا ہے، مری نہیں ہے لیکن اس کو باہر پھینک دیا ہے. قرآن کریم نے اس کو طعام قرار دیا. متاع لکم، یہ تمہارے فائدے کا ہے، مطلب اس کو تم اپنے ساتھ اٹھا کر ساتھ بھی لے جا سکتے ہو، سمندری شکار کو. تمہارے لیے بھی وہ فائدہ ہے، وللسیارہ، اور قافلے والوں کے لیے بھی. وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، اور تمہارے لیے خشکی کا جو شکار ہے وہ حرام ہے. کب تک؟ جب تک تم احرام کی حالت میں ہو. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں اکٹھا کیا جائے گا. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو بیت حرام قرار دیا ہے، حرمت والا، احترام والا گھر قرار دیا ہے. قیاما للناس، یہ لوگوں کے لیے ٹھہرنے کی جگہ ہے. والشہر الحرام، اور یہ حرمت والے مہینے بھی کیا ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں؟ والشہر الحرام، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں احترام والے ہیں. حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں؟ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. والہدی، ہدی کا جو جانور ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قابل احترام بنایا ہے. والقلائد، اور وہ جانور جن کو مکہ روانہ کیا جاتا ہے اور ان کے گلے میں پٹا ڈال دیا جاتا ہے علامت کے طور پر کہ اس کو کچھ نہیں کہنا، یہ بیت اللہ جا رہا ہے. ذالک، یہ اس لیے کہ لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ تبارک و تعالی آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے. وان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے متعلق علم رکھنے والا ہے. فرمایا اعلموا ان اللہ شدید العقاب، یہ جو احرام کی حالت میں شکار کی پابندیاں ہیں ان کا خیال کرنا ہے، وگرنہ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ بڑی سخت سزا دینے والا ہے. وان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غلطی ہونے پر توبہ کرنے کے بعد تمہیں بخشنے والا بھی ہے، نہایت رحم کرنے والا بھی ہے. فرمایا ما علی الرسول الا البلاغ، ہمارے رسول کی جو ذمہ داری ہے وہ تبلیغ، واضح تبلیغ کرنا ہے. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. کہہ دیجئے قل لا یستوی الخبیث والطیب، خبیث اور اچھا برابر نہیں ہو سکتے، یعنی مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے، حلال اور حرام برابر نہیں ہو سکتے. ولو اعجبک کثرت الخبیث، چاہے حرام، چاہے کافر، چاہے دیگر گناہ کے کام وہ آپ کو اچھے کیوں نہ لگیں، چاہے وہ آپ کو ظاہری طور پر اچھا لگے لیکن وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے عقل والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، تم ایسی چیزوں کے متعلق مت پوچھو اگر تمہیں اس کا جواب دیا جائے تو تمہیں اچھا نہ لگے. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اور اگر تم نزول قرآن کے وقت ان چیزوں کے متعلق پوچھو تو تمہارے لیے واضح کر دیا جائے گا. عَفَا اللَّهُ عَنْهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، تمہارے سوال کی وجہ سے چیزوں کو تمہارے لیے مشقت والا نہیں بنایا، مشکل نہیں بنایا، تمہارے لیے اس میں پیچیدگی پیدا نہیں کی، اللہ نے معاف کر دیا. واللہ غفور حلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے. یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب صحابہ کرام بہت زیادہ سوالات کرنے لگے، بہت زیادہ، اور سوالات کچھ ایسے کہ جن کے متعلق پوچھنے کی چندہ ضرورت نہیں، اس کے متعلق معلومات نہ بھی لیں تب بھی کام چلے گا.
جیسے پیچھے سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا، بنی اسرائیل کو کہا گیا گائے ذبح کرو، بھائی کوئی بھی گائے پکڑ کے ذبح کرتے تھے، بات بن جاتی، لیکن نہیں، وہ جی کیسی ہو، اس کی عمر کتنی ہو، وہ کیا کرتی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اپنے آپ کو تنگی میں ڈالتے گئے۔ اسی طرح کے سوالات بعض صحابہ کرام کی طرف سے جب ہونے لگے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے منع فرما دیا، اور اس کی پھر مثال بھی دی، قد سألها قوم من قبلکم، تم سے پہلے بھی ایک قوم نے سوالات پوچھے تھے، ثم اصبحوا بها کافرین، پھر جب ان کے سوالات کا جواب دیا گیا تو مشقت میں پڑ گئے، چیزیں ایسی آ گئیں جو انسانی استطاعت میں نہیں تھی، ثم اصبحوا بها کافرین، اور پھر وہ اس کا انکاری بھی ہو گئے۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے مشرکین کے ایک طرز عمل کا تذکرہ کیا ہے کہ کچھ جانوروں کو وہ اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے۔ فرمایا ما جعل اللہ من بحیرہ، اللہ تعالیٰ نے نہ تو کوئی بحیرہ بنایا ہے، نہ ہی کوئی صاحبہ بنایا ہے، نہ وسیلہ بنایا ہے، ولا حام، اور نہ کوئی حام بنایا ہے۔ بحیرہ کیا ہے؟ بحیرہ ایسی اونٹنی کو کہتے ہیں کہ جس کے دودھ کو دوہنے سے روک دیا جاتا ہے، اس کا دودھ نہیں نکالتے، کیوں جی؟ یہ فلاں لات منات عزا کے نام پر ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے جانوروں کا دودھ نہیں دوہتے اور کہتے جی ہمارے فلاں بزرگ کے نام پر ہے، یہ فلاں بزرگ کا جانور ہے لہذا ہم اس کا دودھ نہیں دوہیں گے۔ تو مشرکین مکہ بھی اس طرح کے کام کرتے تھے، بعض جانوروں کے دودھ کو نہیں دوتے، نہیں نکالتے، بلکہ کہتے کہ یہ ہمارے بتوں کے نام پر ہے۔ صائبہ، صائبہ ایسے جانور کو کہتے ہیں کہ اس پر کوئی وزن نہیں لاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ چونکہ ہمارے بتوں کا جانور ہے لہذا اس پر کوئی وزن نہ ڈالا جائے۔ اس کے بعد ہے وسیلہ۔ وسیلہ ایسی اونٹنی کو کہتے ہیں جو مسلسل اونٹنیاں لے کر آئے، ابھی زچگی ہوئی، بچہ دیا اس نے تو وہ اونٹنی دی، اگلی بار پھر اونٹنی، اگلی بار پھر اونٹنی، مسلسل اونٹنیاں دے، درمیان میں اونٹ نہ لے کر آئے، تو اس کو صرف اسی وجہ سے اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے کہ یہ اونٹنیاں لے کر آئیے، بس اس کی اتنی کافی ہے۔ حام کہتے ہیں ایسے نر اونٹ کو جس کی جفتی سے متعدد بچے پیدا ہو چکے ہوں، متعدد بچے پیدا ہو چکے ہوں، تو اس کو بھی یہ اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور اس پر نہ تو وزن لاتے تھے اور نہ ہی اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت استعمال کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یہ ساری کیٹیگریاں ان میں سے کوئی ایک بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں فرمائی۔ ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر چھوڑتے ہیں، ان کو خیال کرنا چاہیے کہ قرآن کریم ایسی حرکتوں سے منع فرما رہا ہے۔ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اللہ نے کوئی نہیں ایسا بنایا، لیکن جو کافر ہیں وہ اپنے طرف سے ہی خود ہی بنا لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان میں سے اکثر جو ہے وہ عقل نہیں رکھتے۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان کو کہا جاتا ہے تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، آؤ اس وحی کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ، تو آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَانَا، اور بھائی جیسے ہمارے باپ دادا کرتے آئے نا ہم نے وہی کرنا ہے۔ آج بھی ایسے لوگوں کو کہا جائے نا کہ جانور اس طرح سے چھوڑنا یہ ٹھیک نہیں ہے، تو بھی یہ کہتے ہو ہمارے باپ دادا ایسے کرتے آئے ہیں تو ہم بھی ایسے ہی کریں گے۔ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَانَا، اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا، کیا یہ ممکن نہیں ہے ان کے باپ دادا کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر غلط ہے تو وہ بھی غلط اور یہ بھی غلط۔ ولا يهتدون، اور نہ ہی ان کے باپ دادا ہدایت پر ہوں۔ کیا ایسا ممکن نہیں ہے؟ اگر ممکن ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے باپ دادا بھی ہدایت پر نہیں تھے، نہ ان کے باپ دادا کو کچھ پتہ تھا، نہ انہیں کچھ پتہ ہے، نہ یہ ہدایت پر ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اس طرح کی دعوت دینے کے بعد اگر رد عمل ایسا ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں چلو مولوی چل اپنے کام کر، ہمیں اپنا کام کرنے دے، ہمیں اپنے بتوں کے نام پر، اپنے پیروں کے نام پر، اپنے فقیروں کے نام پر جانور چھوڑنے دے، تم اپنا کام کرو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دل برداشتہ نہیں ہونا، دل برداشتہ نہیں ہونا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تم اپنا خیال کرو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پر ہو، اگر تم ہدایت پر ہو اور کوئی جن کو تم دعوت دے رہے ہو وہ ہدایت پر نہیں چلنا چاہ رہے، ان کا گمراہ ہونا
تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گا۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خبر دے گا ان کاموں کی جو تم کرتے ہو۔ آگے آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ سفر میں جاتے ہوئے دوست احباب ساتھ تھے، ایک آدمی کو موت آنے لگی تو اس نے اپنی کچھ وصیت کی اور اس کے پاس کچھ چیزیں تھیں، تو وہ وصیت وغیرہ کر کے فوت ہو گیا یا اس کو قتل کر دیا کسی بھی طرح۔ تو اس کی جو چیزیں تھیں وہ اس کے ساتھیوں نے اٹھا کر کہیں بیچ دی، وہ اس کے ساتھیوں نے اٹھا کر کہیں بیچ دی اور آ کر اس کے وارثوں کو کہہ دیا کہ جی وہ فوت ہو گیا تھا تو وہ ہم نے اس کو دفنا دیا۔ اور انہوں نے کہا جی ان کے ساتھ روپے پیسے بھی تھے، کچھ سونے چاندی کی کچھ چیزیں بھی تھی۔ نہیں ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں، حالانکہ انہوں نے کیا کر دی تھی، بیچ دی تھی۔ اب وہ چیز جو انہوں نے بیچی تھی چلتے چلاتے مکہ میں آ گئی، وہ چیز چلتے چلاتے مکہ میں آ گئی اور بازار میں بکنے کے لیے آ گئی، لوگوں نے پہچان لی، یہ تو فلاں کا سامان ہے یہ تو۔ اب ان سے پوچھا کہ ہاں بھائی تم نے کن سے لی ہے؟ تو انہوں نے بتایا ہم نے فلاں شخص سے لی تھی، اسی شخص کا نام جو اس کے ساتھ سفر میں تھا۔ جھوٹ کا پول کھل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت بینکم، تمہاری آپس میں گواہی، اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم او آخران من غیرکم، کہ جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے تو دو بھلے اچھے قابل اعتماد آدمی وصیت کے وقت وہ گواہی دیں، چاہے وہ دو افراد تم میں سے ہوں او من غیرکم، یا تمہارے سے کسی اور قوم میں سے ہوں۔ کب؟ ان انتم ضربتم فی الارض، جب تم سفر کر رہے ہو زمین پر، فاصابتکم مصیبۃ الموت، اور تم میں سے کسی کو موت آ جائے، تحبسونہما من بعد الصلاۃ، تم نماز کے بعد ان کو روکو گے، فیقسمان باللہ، اور وہ اللہ کی قسم اٹھائیں گے نماز کے بعد کہ ان ارتبتم، کہ اگر تمہیں شک ہے ہماری باتوں پر، اگر تمہیں شک ہے ہماری باتوں پر، لا نشتری بھی ثمنا قلیلا، یہ ہم جو قسم اٹھا رہے ہیں ہم جھوٹی قسم نہیں اٹھا رہے ہیں، ہم اس قسم کے ذریعے دنیاوی مال نہیں چاہتے۔ ولو کان ذا قربا، چاہے وہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، ولو کان، ولا نکتم شہادت اللہ، اور ساتھ میں یہ الفاظ بھی کہیں قسم اٹھاتے ہوئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمارے ذمہ گواہی ہے ہم اس کو چھپا نہیں رہے، اگر ہم اس کو چھپائیں گے تو انا اذا لمن الآثمین، تو ہم گناہ گاروں میں ہو جائیں گے۔ فإن عثر على انهم استحقا اثما، اگر یہ پتہ چل جائے کہ وہ جھوٹی قسم اٹھا چکے ہیں، اگر یہ پتہ چل جائے کہ وہ نماز کے بعد جھوٹی قسم اٹھا چکے ہیں، فآخران یقومان مقامہما من الذین استحق علیہم الاولیان، مقتول کے ورثاء میں سے دو افراد وہ آئیں گے اور وہ قسم اٹھائیں گے کہ لشہادتنا احق من شہادتہما، کہ ہم جو قسم اٹھا رہے ہیں وہ ان کی قسم سے زیادہ حقدار ہے، زیادہ سچی ہے۔ وما اعتدینا، اور ہم زیادتی بھی نہیں کر رہے، انا اذا لمن الظالمین، ورنہ ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ پس منظر میں وہ اس واقعے کو رکھیں کہ انہوں نے جھوٹی قسم اٹھائی اور غلط اطلاع دی اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ نہیں یہ سامان انہوں نے خود بیچا تھا، اسی تناظر میں یہ احکامات ہیں کہ اگر ایک آدمی جھوٹی قسم اٹھا لے اور اس کے قرائن بھی پتہ چل جائیں کہ یہ شخص جھوٹا ہے، تو جن کا حق مارا جا رہا ہے وہ پھر قسم اٹھائیں گے کہ ہماری جو گواہی ہے، ہماری جو قسم ہے وہ ان کی قسم سے زیادہ سچی ہے، لہٰذا ہمیں وہ چیز واپس کی جائے۔ ذالک ادنی ان یأتوا بالشہادۃ علی وجہہا، اس طرح زیادہ قریب ہے کہ وہ گواہی ایسے ہی دیں جیسے وہ حقیقت میں تھی، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہ کریں۔ او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، کیونکہ جب ایک شخص کی قسم جھوٹی ثابت ہو گئی، اب اس پر یہ دفعہ نافذ ہو جائے گی کہ آئندہ اس کی کبھی بھی قسم اور گواہی قبول نہ کی جائے۔ پورے معاشرے میں یہ اعلان کر دیا جائے گا کہ فلاں بندہ جھوٹا ہے، اس کی کبھی گواہی قبول نہ کی جائے،
اور نہ اس کو کبھی کہیں گواہ بنایا جائے۔ جب انسان کو یہ پتہ ہو کہ ساری زندگی کے لیے مجھ پر ایلیگیشن لگ جائے گی اور یہ ٹیگ لگ جائے گا کہ میں جھوٹا ہوں اور میری کوئی گواہی بھی قبول نہیں کرے گا، تو پھر کیا ہے، انسان غلط گواہی دینے سے باز رہے گا۔ واتقوا اللہ واسمعوا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ کے فرامین کے سامنے سمعنا و اطعنا کہو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، کل قیامت کے حوالے سے ایک گفتگو ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کرے گا اور فرمائے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا، یعنی تمہیں تمہاری دعوت کے بعد تمہیں کیا فیڈ بیک ملا؟ قالوا لا علم لنا، ہمیں تو نہیں پتا، انک انت علام الغیوب، تو ساری کی ساری باتوں کو جاننے والا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا اے عیسیٰ بن مریم اذکر نعمتی علیک، میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، وعلی والدتک، اور تمہاری والدہ پر کی تھی۔ کب؟ اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے تمہاری تائید کی تھی، مدد کی تھی روح القدس کے ذریعے، یعنی جبریل کے ذریعے۔ تکلم الناس فی المہد وکہلا، تم لوگوں سے بات کرتے تھے فی المہدی، پنگوڑے میں بھی، وکہلا اور ادھیڑ عمری میں بھی۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور جب میں نے تمہیں کتاب، حکمت، تورات اور انجیل سکھائی تھی۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، اور جب تم مٹی سے بناتے تھے کہیئۃ الطیر، پرندے جیسا ایک مجسمہ، بِإِذْنِی، میرے حکم سے، فَتَنْفُخُ فِيهَا، عیسیٰ تم اس میں پھونک مارتے، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِی، تو وہ کس کے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا؟ میرے حکم سے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ پہلے گزر آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا ہے، یہاں کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ پرندہ عیسیٰ کے کہنے سے نہیں بلکہ میرے حکم سے وہ پرندہ بنتا تھا، مٹی کا مجسمہ پرندہ بن جاتا اصلی۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور تم شفا یاب کرتے ہو مادرزاد اندھے کو، والابرص، اور کوڑ والے بیمار کو، بِإِذْنِی، میرے حکم سے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی، اور جب تو مردوں کو زندہ کرتا تھا میرے حکم سے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روک لیا تھا، اذ جئتہم، جب تم بنی اسرائیل کے پاس بالبینات، نشانیاں لے کر آئے، تو کافروں نے کیا کہا تھا؟ فقال الذین کفروا منہم ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو واضح جادو ہے، بھئی مٹی کا یہ پرندہ بناتا ہے ایسے اور اس کو وہ پھونک مارتا ہے وہ اڑنے لگ جاتا ہے، یہ جادو ہی تو ہے۔ ایمان نہیں لائے، یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ دیا ہے، نہ، فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور اس کو بھی یاد کرو جب میں نے وحی کی تھی حواریوں کی طرف، کس چیز کی؟ ان آمنوا بی، کہ مجھ پر ایمان لاؤ، وبرسولی، اور میرے رسول پر ایمان لاؤ۔ قالوا، تو تمام حواریوں نے کہا تھا آمنا، ہم ایمان لے آئے، واشہد بأننا مسلمون، اور گواہ بن جاؤ کہ ہم سب کے سب کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ اذ قال الحواریون، جب حواریوں نے کہا تھا یا عیسیٰ بن مریم، اے عیسیٰ بن مریم، هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کیا تیرا رب اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل کر دے جس پر کھانے پینے کی چیزیں بھی ہوں؟ فرمایا قال اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایک بہت بڑا مطالبہ کر رہے ہو۔ آگے سے حواری کہنے لگے نرید ان ناکل منہا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس دسترخوان سے کھائیں، وتطمئن قلوبنا، ہمارے دل بھی مطمئن ہو جائیں، ونعلم ان قد صدقتنا، اور ہمیں یہ بھی یقین ہو جائے گا کہ تو نے ہمارے ساتھ جو بھی وعدہ کیا وہ سچا وعدہ کیا ہے، ونکون علیہ من الشاہدین، اور ہم اس دسترخوان کے متعلق گواہی بھی دیں گے۔ قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا، یہ بات سن کر عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور کہا ربنا، پروردگار، انزل علینا مائدۃ من السماء، ہم پر آسمان سے کیا نازل فرما؟ دسترخوان نازل فرما، تکون لنا عیدا، وہ دن جس دن تو ہم پر وہ دسترخوان نازل کرے گا وہ دن ہمارے لیے کیا بن جائے گا؟ عید کا، تہوار کا دن ہوگا، ہر سال پھر ہم اس کو تہوار بنا لیں گے۔ عید لاولنا وآخرنا، موجودہ لوگوں کے لیے بھی اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی، وآیۃ منک، اور یہ جو مائدہ ہو، دسترخوان ہو، یہ تیری طرف سے نشانی بھی ہوگی، ورزقنا، اور ہمیں تو رزق عطا فرما، وانت خیر الرازقین، اور تو بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد تبصرہ فرمایا، قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی منزلها علیکم،
بھئی میں وہ دسترخوان تم پر نازل کر دوں گا، لیکن فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ، اگر دسترخوان نازل ہونے کے بعد جس نے بھی کفر کیا، فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، پھر میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ پوری دنیا میں کسی کو ایسا عذاب نہیں دوں گا۔ پھر ماننا پڑے گا، پھر ایمان لانا پڑے گا۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہا، یعنی کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا عیسیٰ بن مریم، اے عیسیٰ بن مریم، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو کہ تم مجھے اور میری والدہ کو اللہ کو چھوڑ کر الہ بنا لو؟ قال، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے سبحانک، پروردگار تو پاک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لیے روا نہیں ہے کہ میں کوئی ایسی بات کہوں جس کا مجھے حق ہی نہیں بنتا، ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اور اگر اللہ میں نے یہ بات کہی بھی ہے تو تو جانتا ہے میں نے کیا کچھ کہا ہے، فقد علمتہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، اللہ زبان پر بات آنا تو دور کی بات ہے، دل میں جو خیال آئے اللہ تو انہیں بھی جانتا ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، مجھے نہیں پتا اے اللہ تیرے نفس میں کیا ہے، انک انت علام الغیوب، تو غیب کو اچھی طرح جاننے والا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی صفائی میں کہیں گے ما قلت لهم الا ما امرتنی به، اللہ میں نے بنی اسرائیل کو وہی کہا ہے جو کہنے کا تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ کیا کہا تھا؟ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، وہ میرا بھی رب ہے وہ تمہارا بھی رب ہے، جو خالق ہو وہ عبادت کے لائق ہوتا ہے۔ تو میں نے تو ان کو یہ کہا تھا کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے تو میرا رب بھی اللہ ہے، تمہیں بھی پیدا کیا ہے تو تمہارا رب بھی اللہ ہے، لہذا تم اللہ کی عبادت کرو۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، سیدنا عیسیٰ کہتے ہیں اللہ میں جب تک ان میں رہا اس وقت تک تو میں ان کا نگران تھا، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، جب اللہ تو نے مجھے اپنے پاس اٹھا لیا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، اللہ پھر میرے بعد تو ہی ان کا نگران تھا، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے، تجھے سب کچھ پتہ ہے۔ إِن تُعَذِّبْهُمْ، اللہ اگر تو ان کو عذاب دے، فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، تو وہ تو تیرے بندے ہیں، تو ان کو جو مرضی کر دے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اللہ اگر تو ان کو معاف کر دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار رات جتنا بھی قیام کیا اس سارے قیام میں صرف یہ آیت پڑھی، إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اسی آیت کو پڑھتے ہوئے قیام مکمل کر دیا۔ یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے امت کے لیے دعا تھی، اللہ اگر تو ساری امت کو عذاب دے دے تو وہ تیرے بندے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ عذاب جھیلیں گے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو ان کو معاف کر دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تیرے جیسا غالب اور حکمت والا کوئی نہیں ہے، تو اگر انہیں معاف کر دے تو تیرا کچھ نہیں جائے گا۔ فرمایا قال اللہ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ، آج کا دن سچ بولنے والوں کو ان کا سچ بولنا فائدہ دے گا۔ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ان جنات میں ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، وما فیہن، اور جو کچھ ان آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ بھی کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ الحمدللہ ہم نے سورہ مائدہ مکمل کی، آگے سورۃ الانعام ہے، اور سورہ انعام مکی صورت ہے، اور مکی صورت ہونے کے ناطے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ عقائد پر گفتگو کی ہے، نظریات پر گفتگو کی ہے۔ کچھ آیات ایسی ہیں جو مدنی ہیں، آیت نمبر 20، 23، 91، 93، 114، 141، 151، 152، 153 اور 165، ان آیات کے متعلق علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ مدنی صورتیں ہیں، باقی تمام کی مدنی آیات ہیں، باقی تمام کی تمام مکی
آیات ہیں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وجعل الظلمات والنور، اندھیرا اور روشنی بنائے، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر قرار دیتے ہیں۔ یعدلون، اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر قرار دیتے ہیں، مطلب اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے ہیں۔ فرمایا هو الذی خلقکم من طین، وہی ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم قضى اجلا، پھر تمہاری ایک وقت مقررہ تک تمہیں زندگی دی، واجل مسمى عنده، اور ایک وقت جو ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھا ہوا ہے، ثم انتم تمترون، اے کافرو تم پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے متعلق شک کرتے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی الہ ہے جو جس کی آسمان و زمین میں عبادت کی جاتی ہے۔ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، وہ تمہارے خفیہ چیزوں کو بھی جانتا ہے، وَجَهْرَكُمْ، اور تمہاری اعلانیہ چیزوں کو بھی جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے جو تم کماتے ہو، جو تم دن میں کرتے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جتنی بھی آیات آتی ہیں یہ ان آیات سے روگردان ہیں، اعراض کرنے والے ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، انہوں نے تو حق کو اس وقت جھٹلا دیا جب حق ان کے پاس آیا۔ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو جن چیزوں کا یہ مذاق اڑاتے ہیں اس کی خبریں، اس کے نتائج ان کے پاس ضرور پہنچیں گے۔ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم، کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا ہم نے ان سے پہلے کتنے بستیوں کو یا کتنی اقوام کو یا کتنی امتوں کو ہلاک کیا۔ مکناہم فی الارض، حالانکہ ہم نے ان کو زمین پر بڑی مضبوط سلطنت دی تھی۔ ما لم نمکن لکم، اتنی مضبوط سلطنت دی تھی کہ ہم نے تمہیں نہیں دی۔ وارسلنا السماء علیہم مدرارا، اور ہم نے ان پر موسلا دھار بارشیں نازل کی تھی۔ وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، اور ہم نے ان کے لیے نہریں بنا دی تھی جو ان کے نیچے سے چلتی تھی۔ یہ کہاں پر ہے؟ جنت میں نہیں، دنیا میں۔ وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم پھر بھی ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین، اور ان کے بعد ہم نے پھر ایک اور امت پیدا فرمائی۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا، یہ جو اہل کتاب ہیں یا مشرکین ہیں جو ایمان نہیں لاتے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اگر ہم آپ پر کتاب کاغذ کی شکل میں نازل کر دیں، آپ پر کتاب کاغذ کی شکل میں نازل کر دیں، آسمان سے بھی کاغذ بھی کہاں سے آئے؟ آسمان سے آئے۔ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، یہ اپنے ہاتھ لگا کر بھی اس کو چیک کریں، واقعی کتاب ہے، آسمان سے نازل ہوئی ہے اور واقعی کتاب ہے۔ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، جنہوں نے نہیں مان لانا نا، جنہوں نے کفر ہی کرنا ہے، وہ کہیں گے یہ تو جادو ہے، دیکھو آسمان سے کاغذ کیسے آ سکتا ہے بھائی، یہ کاغذ آ گیا نا تو اس کا مطلب ہے یہ جادوگر ہے۔ وَقَالُوا، اور پھر آگے سے اور مطالبہ کریں گے، لولا انزل علیہ ملک، اچھا کتاب تو آ گئی ہے، فرشتہ بھی کوئی آ جاتا، ماننا جو نہیں ہے، ماننا جو نہیں ہے۔ وَقَالُوا لولا انزل علیہ ملک، اس پر فرشتہ بھی آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، اگر ہم فرشتہ نازل کر دیتے تو پھر ان کا کریا کرم ہو جاتا، پھر ان کو ذرہ بھی مہلت نہ ملتی، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آ جائیں تو پھر مہلت نہیں ملتی۔ فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اگر ہم نبی فرشتہ بنا کر بھیج دیتے، یعنی کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیتے تو اس کو بھی ہم انسانی شکل میں بھیجتے، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اگر فرشتے کو بھی ہم نے نبی بنا کر بھیجنا ہوتا تو کس شکل میں بھیجتے اس کو؟ انسانی شکل میں۔ کیوں؟ فرشتے کی شکل میں تو یہ ان سے کچھ سیکھ ہی نہ سکتے، کیونکہ فرشتے نے نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ سونا ہے، ہر وقت عبادت ہی کرنی ہے۔ جب ہر وقت ہی عبادت کرنی ہے، اتنی تو یہ طاقت نہیں رکھتے کہ ہر وقت نہ کھائیں نہ پئیں اور صرف عبادت میں لگے رہیں، تو یہ تو پھر تنگ ہو جاتے۔ لہٰذا اگر فرشتے کو بھی ان کے پاس نبی بنا کر بھیجا جاتا تو اسے بھی کیا بنا دیا جاتا؟ انسان بنا دیا جاتا۔
وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور ہم اس فرشتے کو بھی وہ شکل دیتے جس کی شکل ان کے مطابق ہوتی، اور پھر یہ اس فرشتے کے متعلق بھی یہی کہتے، اور یہ تو تمہارے جیسا ہی بشر ہے۔ حالانکہ اگر فرشتہ ان کے پاس نبی بن کر رہتا تو اس سے ان کو فائدہ کوئی نہ ہوتا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کے ساتھ استہزاء کیا گیا، مذاق اڑایا گیا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو گھیرے میں لے لیا ٹھٹھا اور مذاق اڑانے والوں کو، کس نے؟ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ قل کہہ دیجئے سیروا فی الارض، زمین میں چلو، ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہے۔ قل لمن ما فی السماوات والارض، کہہ دیجئے یہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ سوال پوچھئے، اللہ تعالیٰ نے خود ہی جواب دیا، قل للہ، کہہ دیجئے آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے آپ پر رحمت کرنا لازم قرار دے دیا ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب کو قیامت والے دن ضرور اکٹھا کرے گا جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں رکھنا ہے نا، وہی لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے، باقی جنہوں نے اپنے آپ کو کامیاب کرنا ہوتا ہے وہ فوری ایمان لے آتے ہیں۔ فرمایا وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، دن اور رات میں جو چیز ٹھہرتی ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فرمایا قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ، کیا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو أَتَّخِذُ وَلِيًّا، میں اپنا دوست بناؤں؟ فاطر السماوات والارض، کہ وہ ذات جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والی ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہی دوسروں کو کھلاتا ہے وہ خود نہیں کھاتا۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ اللہ تبارک اللہ وہ ہے جو دوسروں کو کھلائے خود نہ کھائے۔ اب اللہ کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں جن کو لوگ معبود سمجھتے ہیں وہ کھاتے ہیں، اور جو معبود ایسے ہیں جو نہیں کھا سکتے لوگ ان کے نام پر نذرانے دیتے ہیں۔ جیسے ہندوؤں کے ہاں جو بت ہیں، بت کوئی کھا پی سکتا ہے؟ نہیں، لیکن دودھ کا نذرانہ پیش کرتے ہیں وہ دودھ کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ظاہری طور پر کوئی کہہ سکتا تھا دیکھو یہ بت کھاتے نہیں ہیں، لیکن ان کے ماننے والوں نے ان کو کھانے والا بنا دیا کہ اس پر دودھ انڈیلتے ہیں، دودھ کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے انی امرت ان اکون اول من اسلم، کہہ دیجئے مجھے تو حکم دیا گیا ہے میں سب سے پہلے اللہ کا فرما بردار بننے والا بنوں۔ ولا تکونن من المشرکین، اور آپ مشرکوں میں سے مت ہو جائیں۔ قل کہہ دیجئے انی اخاف، میں تو ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، کس چیز سے میں ڈرتا ہوں؟ عذاب یوم عظیم، عظیم دن کے عذاب سے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں تو ہماری کیا مجال کہ ہم اللہ سے نہ ڈریں، ہم اللہ کی بارگاہ میں سرنگو نہ رہیں۔ فرمایا من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، اس دن جس کو عذاب سے بچا لیا جائے گا وہی اللہ تعالیٰ کا رحم حاصل کرے گا، اللہ تعالیٰ اسی پر رحم فرمائے گا۔ وذلک الفوز المبین، اور یہی واضح کامیابی ہے۔ فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی تکلیف پہنچا دے تو اللہ کے علاوہ اس تکلیف کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خیر دے فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو کوئی اس خیر کو روکنے والا نہیں ہے۔ آج لوگ غیر اللہ سے ڈرتے پھرتے ہیں کہ جی فلاں تاریخ کو دودھ نہ دیا، 11 تاریخ کو دودھ نہ دیا تو یہ ہو جائے گا۔ اور بھائی وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں خیر کا فیصلہ کر لے تو کوئی اس خیر کو روک نہیں سکتا۔ فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر قاہر ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے أَيُّ شَهَادَةٍ أَكْبَرُ شَهَادَةٍ، قل أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةٍ، کہہ دیجئے کہ
کون سی چیز گواہی کے اعتبار سے بڑی ہے، یعنی کس کی گواہی بڑی ہے؟ جواب خود ہی دے دیا، قل اللہ، کہہ دیجیے اللہ کی جو گواہی ہے وہ سب سے بڑی گواہی ہے۔ فرمایا شہید بینی و بینکم، اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے کہ میں نے تمہاری طرف تبلیغ کر دی ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے کس لیے؟ لِأُنذِرَكُم بِهِ، کہ اس قرآن کے ذریعے تمہیں ڈراؤں، اور کس کو ڈراؤں؟ وَمَن بَلَغَ، اور جس تک یہ قرآن پہنچے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈرایا ہے خود بذات خود آمنے سامنے؟ نہیں، ہم تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں کیسے پہنچی ہیں؟ وَمَن بَلَغَ، جن تک یہ قرآن پہنچے۔ تو وَمَن بَلَغَ میں ہمارا تذکرہ ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں کا تذکرہ ہے۔ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا تم یہ اس گواہی میں شریک ہوتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور، یا اللہ تعالیٰ کے ہمراہ کوئی اور الہ بھی ہے؟ قل، کہہ دیجیے لا اشہد، نہیں میں ایسی گواہی نہیں دے سکتا، یعنی اللہ ایک ہی ہے۔ قل، کہہ دیجیے انما هو الہ واحد، اللہ ایک ہی ہے، واننی بریء مما تشرکون، اور میں تمہارے تمام شریکوں سے کیا ہوں؟ بری ہوں۔ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے نا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس کتاب کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، جن لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا ہے یا نقصان میں رکھنا ہے وہی لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ یہ اپنے بچوں کو کیسے پہچانتے ہیں؟ یعنی جب سے اللہ تبارک تعالیٰ امید دلاتا ہے، بچے کی امید دلاتا ہے، اسی وقت سے میاں بیوی کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی اولاد دینی ہے، یعنی اولاد کے آنے سے پہلے والدین کو پتہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ان کو پتہ ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے۔ فرمایا الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں رکھنا ہے وہی ایمان نہیں لائیں گے۔ فرمایا ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، او کذب بآیاتہ، یا اللہ تعالیٰ کے متعلق جھوٹ تو نہ باندھے بلکہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دے۔ فرمایا انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جب ہم ان سب کے سب لوگوں کو اکٹھا کریں گے، ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ہم مشرکوں سے کہیں گے این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، اور کہاں تمہارے کرنی والے، بھرنی والے، ڈوبتی کو تارنے والے کہاں ہیں؟ این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، جن کے متعلق تم بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ جی ڈوبتی کشتی کو یہ کنارے لگا دیتے ہیں۔ مختلف دکانوں میں، جگہوں میں وہ تصویریں بنی ہوئی ہیں کہ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ ایک کشتی ہے، پانی، اور ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ کسی سے پوچھیں اس تصویر کا کیا پس منظر ہے، وہ بتلائیں گے۔ انہی کے متعلق اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، اور جن کے متعلق یہ بڑے بڑے دعوے کرتے تھے وہ کہاں پر ہیں؟ ثم لم تکن فتنتہم الا ان قالوا، اب یہ جو مرید ہیں ان کا نتیجہ کیا نکلے گا، یا ان کا عذر کیا نکلے گا؟ آخر کار وہ یہ بات کریں گے ان قالوا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، پروردگار ہم نے کبھی ان کو تیرا شریک نہیں بنایا تھا۔ انکار کر دیں گے، صاف چٹا انکار۔ انظر، اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھو کیف کذبوا علی انفسہم، کیسے انہوں نے اپنے آپ کو ہی جھٹلا دیا ہے، اپنے آپ کو، حالانکہ خود کرتے رہے ہیں، انکار کر دیں گے۔ وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور وہ گم ہو جائے گا جس کو یہ اپنا جھوٹا معبود بناتے تھے، وہ بندہ ہی نہیں ملے گا جو ان کو دنیا میں کہا کرتا تھا اور چھڈو جی سارا تسی میرے کول آؤ، میں جانا میرا کام جانے۔ کل قیامت والے دن وہ تلاش کرنے سے بھی نہیں ملے گا۔ وضل عنہم ما كانوا یفترون ومنہم من یستمع الیک، کچھ ایسے بھی ہیں یعنی اہل کتاب میں سے، بلکہ کفار مکہ میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے ہیں تو کان لگاتے ہیں، غور سے سنتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، سنتے تو وہ کان لگا کر ہیں لیکن سمجھ نہیں پاتے۔ سمجھ تبھی آئے گی نا جب ایمان لے آئیں گے، اگر ایمان ہی نہیں لانا، صرف مزے ہی لینے ہیں تو کیا فائدہ؟
اگر ایمان نہیں لانا، صرف کان کے مزے ہی لینے ہیں، سننا ہی سننا ہے، تو کیا فائدہ؟ اور یہی حالت ہم مسلمانوں کی ہے، قرآن کی تلاوت تو سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، جب سمجھتے نہیں ہیں تو عمل بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ فرمائے وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ لگے ہوئے ہیں کہ حق بات ان کے کانوں تک پہنچتی ہی نہیں ہے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، انہیں ساری کی ساری نشانیاں دکھا دی جائیں اور یہ ساری نشانیاں دیکھ بھی لیں، لا يؤمنوا بها، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ حتی اذا جاؤوک یجادلونک، جب یہ آپ کے پاس آئیں گے تو پھر آپ سے جھگڑا کریں گے اور کہیں گے یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ اس قرآن میں تو سابقہ لوگوں کی قصے کہانیاں ہی ذکر ہوئے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ نصیحت نہیں حاصل کرنی، ایمان نہیں لانا۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، وہ اس قرآن سے اپنے آپ کو روکتے ہیں۔ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور دوسروں کو اس قرآن سے روکتے ہیں۔ یہ کام کر کے وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ اپنے آپ کو ہی تباہ و برباد کر رہے ہیں، خود بھی ہدایت پر نہیں آ رہے اور نہ ہی لوگوں کو ہدایت پر آنے کا موقع دے رہے ہیں۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور لطف کی بات یہ وَمَا يَشْعُرُونَ، انہیں شعور ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں۔ ایک ہو نا کہ بندے کو پتا ہو کہ میں اپنا نقصان کر رہا ہوں، کبھی نہ کبھی جا کر وہ راہ ہدایت پر آ ہی جائے گا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں اپنا نقصان کر رہا ہوں۔ لیکن جب ایک آدمی کو یقین ہے کہ میں اپنا نقصان کر ہی نہیں رہا، وہ اس راستے کو کبھی نہیں چھوڑے گا، وہ ہمیشہ اسی راستے پر ہی رہے گا کیونکہ اسے یقین ہے کہ میں تو ٹھیک ہوں، حالانکہ وہ غلط ہے، حالانکہ وہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ، آپ ان کو دیکھیں گے، اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، جب ان کو جہنم کے اوپر کھڑا کیا جائے گا، فقالوا، تب یہ چیخیں گے، چلائیں گے اور کہیں گے یا لیتنا، کاش، نرد، ہمیں دوبارہ سے دنیا میں بھیج دیا جائے، ولا نکذب بآیات ربنا، ہم پھر اپنے رب کی آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے، ونکون من المؤمنین، اور ہم پکے سچے ٹھکے مومن بن جائیں گے۔ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ایمان لانے والی قوم نہیں ہے، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، اب ان کے لیے وہ چیز واضح ہو گئی ہے جس کو یہ کیا کرتے تھے؟ چھپاتے تھے۔ وَلَوْ رُدُّوا، اگر انہیں دنیا میں دوبارہ لوٹا بھی دیا جائے، لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، پھر وہی کریں گے جو جن سے ان کو روکا جاتا ہے، جس کام سے انہیں روکا جاتا ہے دنیا میں دوبارہ جا کر پھر وہی کام کریں گے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں کہ کاش کہ ہمیں ایک دفعہ دنیا میں بھیج دیا جائے، ہمیں پھر دوبارہ موقع دیا جائے اور ہم اس موقع میں فائدہ اٹھائیں گے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں گے۔ اس کی سادہ سی مثال ہم اپنے آپ پر دیکھ لیں، کتنی بار اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں گناہ کی کہ اللہ نہیں کروں گا، اگلے لمحے پھر کر رہے ہوتے ہیں، ہوتا ہے نا، اگلے لمحے پھر کر رہے ہوتے ہیں، اگلے دن پھر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ مشرک ہوں گے۔ وقالو، یہ مشرک ایسے تھے جو دنیا میں کہا کرتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا، ہماری یہ دنیا کی زندگی ہے، اے جہاں مٹھا اگلا کہیں ڈٹھا، بھئی یہ دنیا ہی ہے، جنت جہنم آخرت کچھ نہیں ہے، یہی بات وہ لوگ کرتے تھے۔ وقالو ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، آپ ان کو دیکھیں گے جب ان کو ان کے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا قال أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، ہاں بھئی بتاؤ دوبارہ اٹھا دیا گیا کہ نہیں، سچی تھی بات یا نہیں؟ ہاں جی سچی تھی۔ قالوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، ہاں پروردگار واقعی سچی تھی، واقعی سچی تھی تیری بات۔ قال، اللہ تعالیٰ فرمائے گا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب دنیا میں جو تم کفر کرتے رہے ہو نا، انکار کرتے رہے ہو، اس کی وجہ سے عذاب چکھو۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، وہ لوگ خسارے میں چلے گئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو جھٹلا دیا تھا۔ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتۃ، جب ان کے پاس اچانک قیامت آ جائے گی، قالو تو کہیں گے یا حسرتنا، ہائے افسوس، علی ما فرطنا فیہا، کہ ہم دنیا میں بڑی سستی اور کوتاہی کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی باتوں پر ہم ایمان نہیں لے کر آئے، بڑا افسوس ہے، ہم تو تباہ ہو گئے، ہم تو لٹ گئے، ہم تو برباد ہو گئے۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، وہ کل قیامت والے دن اپنے پشتوں پر اپنے گناہوں کا پورا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، بہت برا ہے وہ بوجھ جو یہ اٹھائے ہوئے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کی زندگی کے متعلق جس کے پیچھے لگ کر انہوں نے آخرت کو بھلا دیا تھا، فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ دنیا کی زندگی کو تو سارا ہی نرا ہی کھیل تماشا ہے، وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جبکہ آخرت کا گھر جو ہے وہ متقی لوگوں کے لیے بہتر ہے، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ متقی لوگ یعنی جو وہ کام کرتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان تمام کاموں سے رکتے ہیں جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ فرمایا افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ قد نعلم، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا جا رہا ہے، یہ دلاسا دیا جا رہا ہے کہ پیارے پیغمبر آپ اپنے آپ کو مایوس نہ کریں، اپنے آپ کو افسوس میں مت گرائیں، اتنا مایوس نہ کریں، اتنا افسوس میں نہ کریں کہ آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں۔ کس بات سے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات آتی تھی کہ میں ان کو اتنے اخلاص سے، اتنے پیار سے، اتنی طلب سے اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، یہ مانتے ہی نہیں ہیں، یہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوتا؟ افسوس ہوتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قد نعلم، ہمیں پتہ ہے، انہ لیحزنک الذی یقولون، کہ جو یہ باتیں آپ کے متعلق کرتے ہیں ان باتوں کی وجہ سے آپ کو بہت دکھ پہنچتا ہے۔ یہ آپ کو ساحر بھی کہتے ہیں، آپ کو مجنون بھی کہتے ہیں، آپ کو عجیب و غریب قسم کے نام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فإنہم لا یکذبونک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، آپ کو تو کہتے ہیں آپ صادق اور امین ہیں، اپنی امانتیں آپ ہی کے پاس رکھواتے ہیں، یہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے۔ تو جھوٹا کس کو کہتے ہیں؟ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن سچا نہیں ہے، یہ قرآن جھوٹا ہے، لیکن ظالم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ کو پہلے نبی نہیں ہے جن کو جھٹلایا جا رہا ہے، نہ، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا، فَصَبَرُوا، انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا، ڈٹ گئے، عَلَى مَا كُذِّبُوا، لوگوں کی جھٹلانے پر بھی، لوگ جھٹلا رہے ہیں لیکن یہ پھر بھی اپنی تبلیغ میں جاری و ساری ہیں، وَأُوذُوا، اور ان کو تکلیف بھی دی گئی، حتی اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آئی، ولا مبدل لکلمات اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ کے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں۔ فرمایا وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کا روگردان ہونا آپ کو بڑا گراں گزرتا ہے، تو یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کھلی بات کہا فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، اگر آپ زمین میں کوئی سرنگ کھود سکیں اور سرنگ کھود کر کہیں کہ دیکھو میں نے سرنگ کھود لی لہذا مجھ پر ایمان لاؤ، أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، یا آسمان میں آپ ان کے لیے کوئی سیڑھی لگا سکیں، فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، اس سیڑھی پر چڑھ کر آپ ان کی من چاہی نشانی لا دیں ان کو، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، آپ کر بھی لیں وہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ اس چیز کا فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سب کو زبردستی ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو زبردستی ہدایت نہیں دی، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو آپ جاہلوں سے مت ہوں کہ اگر وہ ایمان نہیں لے کر آتے آپ ان کی وجہ سے اپنے آپ کو دکھ میں اور غم میں مت ڈالیں۔ یہ جو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو زبردستی ہدایت دے دیتا۔ پہلے بھی وضاحت ہو چکی ہے ایک بار کہ زبردستی اللہ تعالیٰ ہدایت کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے نہیں دیتا کہ اگر اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت دے تو جنت جہنم کا تصور بالکل عبث ہو جائے گا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک اسٹوڈنٹ کو استاد امتحان میں فیل کرنے کی ٹھان لے، جو مرضی کر لے، تجھے میں نے فیل کرنا ہے، تجھے میں نے فیل کرنا ہے، اس اسٹوڈنٹ کے محنت کرنے کا یا پیپر صحیح حل کرنے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کیونکہ زبردستی ہوگی اس کے ساتھ۔ اسی طرح ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کے متعلق ایک استاد کہتا ہے کہ اس کو میں نے پاس کرنا ہی کرنا ہے چاہے خالی پیپر دے کے جائے، زبردستی ہے نا، زبردستی پاس کرنا ہے۔ تو بتائیے کیا ان دونوں صورتوں میں
اسٹوڈنٹ کو حقیقی فائدہ ہوگا نہیں. جنت اور جہنم بھی تبھی ہوگی نا جب انسان خود سے کوئی اچھا کام کرے. یہ کیا کوئی زبردستی پاس کر دے یا زبردستی فیل کر دے تو اس کو جہنم ملے یا اس کو جنت ملے، یہ تو کوئی انصاف نہیں ہے. انصاف یہ ہے کہ انسان اپنی ول سے، اپنی چاہت سے نیک کام کرے اور اس پھر نیک کام کرنے پر اس کو جنت ملے. یہ تو دل مانتا ہے بھئی اس نے محنت کی ہے، محنت کا اس کو صلہ جنت ملا. اور اسی طرح ایک آدمی اپنی مرضی سے جہنم والے کام کرے اور پھر اس کو جہنم دی جائے، اس کو بھی دل مانتا ہے کہ جی واقعی اس کے کرتوت ایسے تھے، اس کو جہنم میں ڈالا گیا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا اور نہ ہی کسی کو زبردستی گمراہ کرتا ہے. فرمایا انما یستجیب الذین یسمعون، بات تو وہ مانتے ہیں جو سنتے اس نیت سے ہیں کہ انہوں نے عمل کرنا ہے، لیکن ان لوگوں نے تو عمل کرنا ہی نہیں ہوتا. والموتى یبعثهم اللہ، اور جو مردے ہیں یعنی جو حق بات نہیں سنتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا یہاں پر؟ مردے قرار دیا. اور جو مردے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا، ثم الیہ یرجعون، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جائے گا. وقالوا، اور وہ کہیں گے لولا نزل علیہ آیات من ربہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر آیت نازل کیوں نہیں ہے؟ قل کہہ دیجئے ان اللہ قادر علی ان ینزل آیہ، اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ آیت نازل کر دے، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثریت جو ہے وہ نہیں جانتی. اس لیے کیا نہیں جانتی؟ کہ اگر تمہاری من چاہی علامات نازل ہوں اور تم پھر بھی ایمان نہ لاؤ تو پھر فوری عذاب آئے گا. ایمان نہ لانے کی وجہ سے، من چاہی نشانی آنے کے باوجود بھی ایمان نہ لانے کی وجہ سے تمہیں پھر فوری طور پر عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا اور تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے. لہٰذا تمہاری من چاہی نشانی نہیں آ رہی، اس میں تمہاری خیر ہے. کیوں؟ اگر من چاہی نشانی آ گئی، ماننا تو تم نے پھر بھی نہیں ہے، نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا. تو گویا کہ تمہاری من چاہی نشانی نہیں آ رہی، اس میں تمہارے لیے کیا ہے؟ زندگی ہے. وما من دابۃ فی الارض، اس دھرتی پر جتنے بھی رینگنے والے جاندار ہیں، چلنے والے ہیں، ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور جتنے بھی اڑنے والے پرندے ہیں اپنے پروں کے ساتھ، الا امم امثالکم، وہ بھی تمہاری جیسی پوری کی پوری ایک قوم ہے، اور ان کا بھی ایک رہنے سہنے کا ایک انداز ہے، تمام ان کے بھی اصول و ضوابط ہیں. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، لوح محفوظ میں ہم نے کسی بھی چیز کی کمی نہیں چھوڑی، ہر چیز ہم نے اس میں لکھ دی ہے. ثم الی ربہم یحشرون، پھر انہیں ان کے رب کی طرف اکٹھا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا. فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. صم، وہ سن نہیں سکتے. بکم فی الظلمات، وہ بہرے بھی ہیں، وہ بول بھی نہیں سکتے اور وہ اندھیروں میں ہیں. من یشاء اللہ یضلل، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. ومن یشاء، اور جس کو چاہتا ہے یجعلہ علی صراط مستقیم، اس کو صراط مستقیم عطا فرماتا ہے. قل کہہ دیجئے ارأیتکم، تم بتلاؤ، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آئے، او اتتکم الساعہ، یا تمہارے پاس قیامت اچانک آئے، اغیر اللہ تدعون، کیا پھر بھی تم غیر اللہ کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. کیا تم غیر اللہ کو پکارو گے؟ نہیں پکارو گے. کس کو پکارو گے؟ بل ایاہ تدعون، بلکہ تم اللہ کو پکارو گے جب اچانک کیا آ جائے گی؟ قیامت آ جائے گی یا اچانک عذاب آ جائے گا. فیکشف ما تدعون الیہ، پھر اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری وہ مشکل کشائی کر دیتا ہے جس کی تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہو. انشاء، اگر وہ چاہے. وتنسون ما تشرکون، اور تکلیف کے وقت تم ان تمام کو بھول جاتے ہو جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو. یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی حالت اور کیفیت ذکر کی ہے جو تکلیف آنے پر کس کو پکارتے تھے؟ اللہ کو. تکلیف آنے پر، اور جیسے ہی تکلیف چلی جاتی، تو کون تھے میں کون، بھول جاتے. وتنسون ما تشرکون، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ فرمایا، اور ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو تکلیف میں بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے. ذرا تصور کریں کہ آج کا وہ مسلمان ان سے بدتر ہے یا وہ مشرک اور کافر بدتر ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلے امتوں کی طرف رسولوں کو بھیجا.
فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ، اور ہم نے ان کو بیماریاں دی، اور ہم نے ان کو غربت دی، بأسا غربت دی، تنگ دستی دی، والضراء اور بیماریاں دی، کس لیے؟ لعلہم یتضرعون، شاید کہ وہ ان تکلیف کے آنے پر بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کر دعائیں کر لیں۔ لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ ہم دعائیں نہیں کرتے۔ اس وقت ملک کی حالت دیکھ لیں، اقتصادی حالت دیکھ لیں، زرعی حالت دیکھ لیں، سیاسی حالات دیکھ لیں، سارے کے سارے حالات کیا ہیں؟ بڑے خطرناک کنارے پر ہیں۔ سب رونا دھونا تو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، لیکن اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہوا آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا۔ یہ جتنی دفعہ کاروباری لوگ مہنگائی کا رونا روتے ہیں، جی مہنگائی بہت ہو گئی ہے، مہنگائی بہت ہو گئی ہے، کیا اتنی دفعہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں یا اللہ اس مہنگائی کو ہم سے دور لے جا؟ یہ جو اس قسم کی تکلیفیں آتی ہیں، بالبأساء مالی تنگی، الضراء جسمانی تنگی، بیماریاں، یہ ساری کی ساری کس لیے؟ لعلہم یتضرعون، شاید کہ وہ بارگاہ الہی میں اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ لیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، کاش کہ جب ان کے پاس ہماری یہ تنگی والی چیزیں آئیں تو وہ گڑ گڑا لیتے، ولکن قست قلوبہم، لیکن ان کے دل کیا ہو گئے ہیں؟ سخت ہو گئے ہیں، سنگ ہو گئے ہیں۔ وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون، اور شیطان نے ان کے عملوں کو مزین کر دیا، مطلب وہ جو ٹھگیاں لگا رہے ہیں، اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے حرام طریقے سے کما رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، اپنی دکان پر آنے والے گاہک کو چونا لگا رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہی کام ٹھیک ہے، باقی سب غلط ہے۔ اور اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، شیطان نے ان کی کارستانیوں کو، ان کے کرتوتوں کو بڑا اچھا کر کے دکھا دیا ہے۔ وہ اللہ کو نہیں یاد کرتے بلکہ الٹے حرام طریقوں سے کماتے ہیں کہ شاید اس سے ہماری ضروریات پوری ہو جائیں گی، حالانکہ ان کو چاہیے کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو جتنی بھی روزی ملتی ہے اسی میں برکت ڈال دیتا۔ فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، ذرا دیکھیے آزمائش جو ہے اللہ تعالیٰ صرف لے کر نہیں آزماتا، نعمت چھین کر نہیں آزماتا، بلکہ اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ذکر کر فرما رہا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب وہ بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کے دروازے کھول دیے، ان کی معیشت بھی اچھی، زراعت بھی اچھی، دفاع بھی اچھا، ترقی یافتہ ممالک، سب کچھ۔ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی چیزوں میں وہ مگن ہو گئے، خوش ہو گئے، أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، ہم نے ان کو اچانک دبوچ لیا، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، تو وہ کیا ہو گئے؟ پھر مایوس ہو گئے، یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ؟ اچانک جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی تو پھر مایوس ہو گئے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ظالم قوم کی جڑوں کو کاٹ دیا گیا۔ والحمدللہ رب العالمین، اور تمام کی تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ قل کہہ دیجئے ارأیتم، تم ذرا بتلاؤ، ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری قوت سماعت، تمہاری قوت بصارت اور تمہارے دلوں پر سٹیمپ لگا دے، سیل کر دے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، تو اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے جو تمہیں قوت سماعت دے دے، بصارت دے دے؟ انظر، دیکھیے کیف نصرف الآیات، کیسے ہم آیات بار بار بیان کرتے ہیں، ثم ہم یصدفون، لیکن پھر بھی یہ کیا ہیں؟ یہ لوگ ان سے اعراض کرتے ہیں اور ایمان نہیں لے کر آتے۔ قل کہہ دیجیے ارأیتکم، تم ذرا بتلاؤ، ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرا، اگر تمہارے پاس اچانک اور اعلانیہ عذاب آ جائے، هل یہلک الا القوم الظالمون، تو پھر ظالم قوم کو ہی کیا کیا جائے گا؟ ہلاک کیا جائے گا۔ بغتتاً او جہرا، یعنی دن کے وقت یا رات کے وقت۔ فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو ہی ہلاک فرمائے گا۔ فرمایا وما نرسل المرسلین، اور ہم جتنے بھی رسول بھیجتے ہیں ان کو کس لیے بھیجتے ہیں؟ مبشرین و منذرین، یا تو وہ خوشخبری دینے والے ہوتے ہیں اور ڈرانے والے ہوتے ہیں۔ فمن آمنہ، جو ان رسولوں پر ایمان لے آئے، واصلح، اور اپنی اصلاح کر لے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو انہیں نہ تو اپنے ماضی کے متعلق کوئی خدشات ہوں گے، کوئی غم ہوگا،
اور نہ ہی انہیں کسی کے مستقبل کے متعلق کسی قسم کا خوف ہوگا۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یمسہم العذاب، ان کو عذاب پکڑے گا، بما کانوا یفسقون، ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ قل کہہ دیجیے، کتنا واضح اعلان اللہ تعالیٰ نے کروایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ قل کہہ دیجیے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے، میں نہیں کہتا، میرا یہ دعویٰ نہیں ہے۔ ولا اعلم الغیب، اور نہ میں غیب جانتا ہوں۔ ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں نوری ہوں، میں نور ہوں، میں فرشتہ ہوں، نہ۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں جو کچھ ہوں وہ یہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو میری طرف وحی فرماتا ہے میں اس کی اتباع کرتا ہوں۔ قل هل يستوي الاعمى والبصیر، کہہ دیجیے یہ اندھا اور بینا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ افلا تتفکرون، تو تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، لیکن لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بڑے عجیب و غریب الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدد بھی کرتے ہیں، ہر جگہ پر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ فرمائے وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ، اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو خبردار کیجئے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کسی سے ڈرتے ہیں؟ ان یحشروا الی ربہم، کہ ان کو اللہ کے ہاں اکٹھا کیا جائے گا۔ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع لعلہم یتقون، کسی سے ان کو خبردار کریں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کے سوا نہ تو کوئی ولی ہوگا نہ کوئی سفارشی ہوگا۔ یہ کس لیے کرنا ہے؟ تاکہ وہ متقی بن جائیں۔ ولا تطرد الذین یدعون ربہم، اس آیت کریمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کام سے روکا گیا جو آپ اپنے دل میں رکھتے تھے، وہ یہ کہ جب میرے پاس امیر لوگ بیٹھے ہوئے ہوں نا، میں ان کو دین اسلام کی دعوت دے رہا ہوں، تو یہ جو غریب غربا مسلمان اور صحابہ ہیں یہ نہ آیا کریں۔ کس لیے؟ کہ تاکہ ان کی دل آزاری نہ ہو اور یہ مسلمان ہو جائیں۔ یہ امیر لوگ، ایلیٹ کلاس کے لوگ، برگر فیملی والے، یہ مسلمان ہو جائیں، ان کو کمزوروں سے ذرا دور رکھا جائے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے رب کو صبح و شام یاد کرتے ہیں، پکارتے ہیں، ان کو اپنے آپ سے دور مت کریں۔ یریدون وجہ، وہ تو رضائے الہی کے متلاشی ہیں۔ ما علیک من حسابہم من شیء، ان کا حساب آپ پر نہیں ہے۔ وما من حسابک علیہم من شیء، اور آپ کا حساب ان پر نہیں ہے۔ فتطردہم، کہ آپ ان کو ذرا دور کریں، مطلب کہ آپ ان کو دور اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ایلیٹ کلاس کے لوگ مسلمان ہو جائیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر یہ مسلمان نہ ہوئے تو ان کا حساب مجھے دینا پڑے گا، نہیں، آپ پر نہیں ہے ان کا حساب، آپ کا کام صرف تبلیغ کرنا ہے بس، ان کو زبردستی مسلمان کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر پھر بھی آپ نے ان کمزور صحابہ کرام کو اپنے آپ سے دور کر دیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، ہم نے اسی طرح ان امیروں کو، ان ایلیٹ کلاس کے لوگوں کو کہ ہمیں دعوت الگ سے دی جائے، ہمارا پروٹوکول ایک الگ سے قائم ہونا چاہیے، فرمایا ہم نے ان کو آزمایا ہے، ان کو آزمائش میں ڈالا ہے۔ بعضهم ببعض لیقولوا، تاکہ یہ کہیں اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، اور یہ غریب غربا لوگ ہی بس مسلمان ہوئے، انہی پر اللہ کا احسان ہونا تھا، ہم پر نہیں ہونا تھا۔ الیس اللہ باعلم بالشاکرین، کیا اللہ تبارک و تعالی قدردانوں کو جاننے والا نہیں ہے؟ قدردان کا مطلب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور وہ ملی ہے، رہنمائی ملی ہے، اس کو سن کر اس پر عمل کرے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ، اور جب آپ کے پاس آئیں وہ لوگ، یؤمنون بآیاتنا، جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، جب آپ کے پاس ہماری آیات پر ایمان لانے والے لوگ آئیں تو آپ کہیں فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تم پر سلامتی ہو۔ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے آپ پر رحمت لازم قرار دے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم ضرور فرمائے گا۔ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ، کہ تم میں سے کوئی بھی غلط کام کر بیٹھے، ثم تاب، پھر وہ توبہ کر لے اس غلط کام کرنے کے بعد، وہ اصلاح، اور اپنی اصلاح کر لے، فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، ہم اسی طرح آیات تفصیل سے بیان کرتے ہیں، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور تاکہ مجرموں کا جو راستہ ہے بالکل واضح ہو جائے۔ قل کہہ دیجئے انی نہیت، مجھے منع کیا گیا ہے، ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں ان کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔
قل کہہ دیجئے لا اتبع اہواءکم، میں تمہاری خواہشات کی اتباع نہیں کر سکتا، اگر میں نے تمہاری خواہشات کی اتباع کی قد ضللت تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، اذن وما انا من المہتدین اور میں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں رہوں گا۔ قل کہہ دیجئے انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بی، میں تو اس قرآن، یہ جو قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل پر ہوں، وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم اسی قرآن کو جھٹلاتے ہو۔ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، میرے پاس وہ نہیں ہے جن کا تم مطالبہ کرتے ہو کہ جی فلاں فرشتہ آنا چاہیے، کتاب کی شکل میں، کاغذ کی شکل میں قرآن آنا چاہیے، میرے پاس تمہارے مطالبہ والی چیزیں نہیں ہیں۔ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ، ان چیزوں کو بھیجنا یا نہ بھیجنے کا فیصلہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ یقص الحق، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر سچ باتیں بیان کرتا ہے، وہ خیر الفاصلین، یقص الحق، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے حق کے ساتھ، وہ خیر الفاصلین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے لو ان عندی ما تستعجلون به، اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کا تم جلدی مطالبہ کر رہے ہو، لقضی الامر بینی و بینکم، پھر تمہارا اور میرا معاملہ جلد ہی ختم کر دیا جاتا۔ مطلب تم ایمان، یا تو ایمان لے آتے تو معاملہ ٹھیک ہے، اگر ایمان نہ لاتے تو تمہیں تباہ و برباد کر دیا جاتا۔ واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ وعنده مفاتح الغیب، اللہ ہی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں، اللہ ہی کے پاس ہیں۔ کسی کے پاس علم غیب تو ہونا دور کی بات ہے، علم غیب کی کنجیاں بھی نہیں ہیں۔ ایک آدمی ہوتا ہے نا کہ میرے پاس چابی ہے، اندر جو مال پڑا ہوا ہے وہ نہیں، وہ اندر پڑا ہوا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا غیب کی کنجیاں بھی اللہ کے پاس ہیں، لا يعلمها الا هو، اور ان کنجیوں کو اللہ ہی جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ تبارک و تعالیٰ بر و بحر کی ہر چیز کو جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ، یہ ہوائیں چلتی ہیں، جتنے بھی پتے گرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتے ہیں کہ کون کون سے پتے گرے ہیں، کس کس پتے نے گرنا ہے۔ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور وہ جو دانہ زمین کی سینے میں کسان جو ہے پہنچاتا ہے، زمین کے اندر ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دانے کو بھی جانتا ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، چاہے کوئی چیز تر ہے یعنی زندہ ہے، ذی روح ہے، وَلَا يَابِسٍ یا خشک ہے، إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، وہ کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہے، یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، وہ ذات، يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، وہ تمہیں رات کے وقت فوت کر لیتا ہے، یعنی تمہاری روح کو قبض کر لیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دن میں تمہاری ساری کارستانیوں کو جانتا ہے۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، جب دن ہوتا ہے تو تمہیں تمہاری روح کو واپس لوٹا کر تمہیں دوبارہ اٹھاتا ہے۔ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ جو تمہاری مقررہ عمر ہے وہ پوری کی جا سکے۔ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تمہارا لوٹنا ہے۔ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم جو بھی عمل کرتے ہو اس کی تمہیں خبر دے گا۔ فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر قاہر ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور وہ تم پر اپنے نگہبان اور نگران فرشتے بھیجتا ہے، نگران اور نگہبان فرشتے بھیجتا ہے جو تمہارے اعمال کو شمار کرتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے، تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا، تو اس کی روح کو ہمارے جو فرشتے ہیں وہ قبض کرتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ کسی قسم کی حکم کی تعمیل میں کمی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہوتا ہے اس کو بعینہ ہی پورا کرتے ہیں۔ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، پھر انہیں ان کے مولا کی طرف واپس لوٹایا جائے گا جو کہ سچا مولا ہے۔ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ، خبردار اسی کے لیے فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ بڑی تیز رفتاری سے فیصلے کرنے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً، کون ہے جو تمہیں بر و بحر کے اندھیروں سے نجات دیتا ہے، تم اسے گڑ گڑا کر بھی پکارتے ہو اور چھپ چھپ کر بھی پکارتے ہو، اور یہ کہتے ہو لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، پروردگار اس تکلیف سے نکال لے، ہم ساری زندگی تیرے شکر گزار رہیں گے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جب اللہ تعالیٰ تمہیں نجات دے دیتا ہے تو تم اپنے وعدے کیے ہوئے بھول جاتے ہو اللہ تعالیٰ سے۔ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم،
کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ تمہیں نجات دیتا ہے منہا اس تکلیف سے، ومن کل کرب اور ہر تکلیف سے، ثم انتم تشرکون پھر تم ہی ہوتے ہو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنانے لگ جاتے ہو اور کہتے ہو ہم نے فلاں بزرگ کا واسطہ دیا تھا، ہم نے فلاں کا واسطہ دیا تھا، ہم نے فلاں کو پکارا تھا، ہم نے فلاں کو پکارا تھا۔ کہہ دیجئے قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہہ دیجئے وہ قادر ہے اس بات پر کہ وہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب نازل کر دے، او من تحت ارجلکم یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب لے آئے، او یلبسکم شیعا یا تمہیں فرقوں میں بانٹ کر آپس میں تمہاری مٹ بھیڑ کروا دے، ویذیق بعضکم باس بعض انظر کیف نصرف الآیات، دیکھیے ہم کس طرح تمہارے لیے آیات بیان کرتے ہیں بار بار، لعلہم یفقہون شاید کہ وہ سمجھ جائیں۔ وکذب بہ قومک وہو الحق، اس قرآن کو تیری قوم نے جھٹلا دیا ہے حالانکہ وہ سچ ہے۔ لست علیکم بوکیل، میں تمہارا کوئی بگڑا ہوا کام سنوارنے والا نہیں ہوں، لست علیکم بوکیل، میں تمہیں سیدھے راستے پر لانے والا نہیں ہوں، میرے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے۔ فرمایا لکل نبأ مستقر، ہر خبر کے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے، اور وہ خبر کیا ہے کہ جس وقت عذاب آئے گا فسوف تعلمون، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو ہماری آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے اعراض کریں، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر شیطان آپ کو بھلا دے اور آپ پھر بھی انہی کے ساتھ بیٹھے رہیں، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى، یاد آنے کے بعد آپ پھر ان کے ساتھ مت بیٹھیں، مع القوم الظالمین، ظالم قوم کے ہمراہ مت بیٹھیں، وہاں سے اٹھ جائیں۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، متقی لوگوں پر ان استہزاء کرنے والوں کا کسی قسم کا کوئی حساب نہیں ہے، ان کا حساب انہی سے لیا جائے گا۔ وَلَكِنْ ذِكْرَى، ہاں متقی لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ ان کو نصیحت کرتے رہیں، لعلہم یتقون، شاید کہ وہ متقی بن جائیں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِینَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَیَاةُ الدُّنْیَا، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا، ان لوگوں کو چھوڑ دیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے اور انہیں دنیا کی زندگی میں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، اور ان کو آپ نصیحت کر دیں کہ ان تبصل نفس بما کسبت، کہ ہر جان کو اس کے کمائے ہوئے اعمال کے سپرد کر دیا جائے گا، اس کے بدلے میں اگر منفی چیزیں ہوئیں تو اس کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ لیس لها من دون اللہ ولی ولا شفیع، اس کے ہاں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا نہ تو کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی سفارشی ہوگا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر ساری کی ساری چیزیں جس کو فدیے میں دیا جا سکتا ہے فدیے میں دے دے، لا يؤخذ منها، اس سے وہ فدیہ نہیں لیا جائے گا۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہی لوگ ہیں جنہیں ان کی کمائی کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ لہم شراب من حمیم، ان کو پینے کا پانی بھی انتہائی کھولتا ہوا دیا جائے گا۔ وعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ بما کانوا یکفرون، کیونکہ اس لیے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے۔ قل کہہ دیجئے اندعو من دون اللہ، کیا ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاریں، ما لا ينفعنا ولا يضرنا، جو نہ ہمیں نفع دے، ولا يضرنا، اور نہ نقصان دے، ونرد على اعقابنا، اور ہمیں اپنی ایڑیوں کے بر واپس پھیر دیا جائے، بعد اذ ہدانا اللہ، بعد اس کے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے۔ کالذی استہوته الشیاطین فی الارض حیران، اس شخص کی طرح جس کو شیطان زمین پر حیرانوں پریشان گمراہ کر دیتے ہیں اور وہ چکر کاٹ رہا ہے۔ لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اس کے دوست اس کو چیخ چیخ کر پکار کر کہہ رہے ہیں کہ بھئی ادھر آ جا ادھر آ جا، لیکن پھر بھی وہ سنتا نہیں ہے۔ یہ شیطان جس کو گمراہ کر دے اس کو پھر جتنے مرضی بلانے والے بلائیں، رہنمائی دینے والے رہنمائی کریں، اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے وہی حقیقی ہدایت ہے۔ وامرنا لنسلم لرب العالمین، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے فرما بردار بن کر رہیں۔ وان اقیموا الصلاۃ، اور یہ کہ تم نماز قائم کرو، واتقوہ، اور اسی سے ڈرو، وہو الذی الیہ تحشرون، اور اسی کی طرف تمہیں اکٹھا کیا جائے گا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہی ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کو حق سے پیدا کیا ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن
فیکون، اور اس دن وہ کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا. قولہ الحق، اس کا کن کہنا حق ہے. وَلَهُ الْمُلْک، ساری کائنات کی بادشاہی اسی کی ہے. یوم ينفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونکا جائے گا. عالم الغیب والشہادہ، وہ اس دن بھی اور آج بھی ہر غیب اور حاضر چیز کو جاننے والا ہے. وَهُوَ الحکیم الخبیر، وہ نہایت حکمت والا ہے اور ہر چیز کے متعلق خبر رکھنے والا ہے. آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی طرف تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے والد محترم کو دعوت غور و فکر دی تھی. وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا لی ابی ہی، اپنے والد کو، آزر، اپنے والد آزر کو کہا کیا، اتتخذوا اصناما آلہہ، کیا آپ بتوں کو اپنا الہ بناتے ہو؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، ابا جی مجھے تو آپ بھی اور آپ کی قوم بھی واضح گمراہی میں لگتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کی بادشاہتیں دکھائیں. کس لیے؟ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ ان کا یقین اور پختہ ہو جائے. یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو بات کی تھی اپنے والد سے کہ میں آپ کو اور آپ کی قوم کو گمراہ دیکھ رہا ہوں، وہ ایسے نہیں کی تھی، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سکھایا تھا، سمجھایا تھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مناظرہ کرنے کی بڑی صلاحیت دی تھی. پیچھے بھی نمرود کے ساتھ مناظرہ گزرا ہے، اور ایک یہاں پر ہے. فلما جن علیہ اللیل، جب رات چھا گئی، رآ کوکبا، ایک تارے کو دیکھا، بہت بڑا ہے، چمکدار ہے. کہنے لگے قال ھذا ربی، لگتا ہے یہ میرا رب ہے. یہ تاروں کی طرف کیوں اشارہ کیا تھا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ساری نجومی ٹائپ تھے، وہ تاروں پر بڑا اعتقاد رکھتے تھے. قال ھذا ربی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا رب ہے. فلما افل، جب وہ تارا غائب ہو گیا، قال لا احب الافلین، میں غائب ہو جانے والوں سے، غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا. اچھا، فلما رأى القمر بازغا، جب دیکھا کہ چاند طلوع ہو گیا، قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. قال ھذا ربی فلما افل، جب وہ بھی غائب ہو گیا، قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا لئن لم يهدنی ربی، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی، لأکونن من القوم الضالین، تو میں کس میں ہو جاؤں گا؟ میں گمراہ قوم میں سے ہو جاؤں گا. فرمایا لأکونن من القوم الضالین فلما رأى الشمس بازغة، جب دیکھا سورج کو کہ وہ طلوع ہے، قال ھذا ربی، ہاں یہ میرا رب ہے. کیوں؟ ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے، تارے سے بھی بڑا ہے، چاند سے بھی بڑا ہے. ھذا اکبر. فلما افلت، جب سورج بھی غروب ہو گیا، قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا قوم، اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، تمہارے جتنے بھی شریک ہیں میں سب سے لا تعلق ہوں، ان میں سے کوئی بھی حقیقی الہ نہیں ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنا چہرہ اس ذات کے سپرد کر دیا ہے، اس ذات کی طرف پھیر لیا ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے. حنیفا، میں یکسو ہوں، مشرک نہیں ہوں. وما انا من المشرکین، اور میرا تعلق مشرکوں سے نہیں ہے. وحاجہ قومہ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بھی سیدنا ابراہیم سے جھگڑا کرنے کی کوشش کی، تو سیدنا ابراہیم نے کہا قال اتحاجونی فی اللہ، کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو؟ وقد ہدان، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہے. ولا اخاف ما تشرکون بہ، اور مجھے نہیں ڈر لگتا تمہارے بتوں سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو نا، مجھے ان سے کوئی ڈر نہیں لگتا. الا ان یشاء ربی شیئا، وہ میرا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتے. الا ان یشاء ربی شیئا، ہاں جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وسع ربی کل شیء علما، میرا رب ہر چیز کو جانتا ہے. افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وکیف اخاف ما اشرکتم، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ جس کو شریک بناتے ہو میں اس سے ڈرنے لگوں. ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ ما لم ينزل به علیکم سلطانا، کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک بنا دیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق کسی قسم کی کوئی دلیل نازل نہیں کی. یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے پیروں سے، تمہارے فقیروں سے، تمہارے بتوں سے کیسے ڈروں کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے. فرمایا فأی الفریقین احق بالامن، ان دونوں گروہوں میں سے امن کس کو ملنا چاہیے دنیا اور آخرت میں؟ یقیناً موحد کو ملنا چاہیے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. الذین آمنوا، یہ کن کو امن ملے گا؟
الذین آمنوا جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اور وہ اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہیں کرتے، اولئک لہم الامن یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، وہم مہتدون اور کیا ہے وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ احسان جتلاتے ہوئے فرماتے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ یہ ہماری حجت تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی ان کی قوم کے خلاف مناظرہ کرنے کی صلاحیت۔ نرفع درجات من نشاء ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں، ان ربک حکیم علیم بے شک تیرے رب حکمت والا ہے جاننے والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق عطا فرمائے، وَيَعْقُوب اور یعقوب بھی عطا فرمائے، كُلًّا هَدَيْنَا ہر ایک کو ہم نے رہنمائی دی، وَنُوحًا هَدَيْنَا ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی رہنمائی دی تھی من قبل اس سے پہلے، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ اور نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہیں داود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اور ہم اسی طرح نیکوکار اور حسن کارکردگی کے حامل لوگوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ یہ سارے کے سارے انبیاء نیکوکاروں میں سے تھے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ یہ سارے کے سارے انبیاء جو ہیں ان کو ہم نے تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ اور انہی کے آباء و اجداد میں سے، وذریاتہم اور ان کی اولادوں میں سے، واخوانہم اور ان کے بھائیوں میں سے، وجتبیناہم ہم نے ان کو چن لیا، وہدیناہم الی صراط مستقیم اور صراط مستقیم کی طرف ہم نے ان کو ہدایت دی۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ جس چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ ولو اشرکوا اگر یہ بھی شرک کرتے یہ تمام کے تمام انبیاء، لحبط عنہم ما كانوا يعملون تو ان کے بھی سارے کے سارے عمل کیا ہو جاتے؟ ضائع ہو جاتے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب یہی لوگ ہیں ہم نے ان کو کتاب دی، والحکم والنبوہ حکومت بھی دی یا حکمت بھی دی اور نبوت بھی دی۔ فإن یکفر بها هؤلاء اگر یہ لوگ ان کے ساتھ کفر کر رہے ہیں، فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین تو ہم نے یہ جو نعمتیں ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا قرآن ہیں یہ چیزیں ایسی قوم کے سپرد کر دی ہیں لیسوا بها بکافرین جو اس کا انکار کرنے والے نہیں ہیں بلکہ اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ اولئک الذین ھدی اللہ یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، فبہداہ مقتدہ تو آپ بھی ان کے نقش قدم پر چلیں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا اور آپ یہ بھی کہہ دیں میں دعوت دینے کا تم سے کوئی سوال اجرت کا سوال نہیں کرتا، ان ہوا الا ذکریٰ للعالمین یہ تو تمام کے تمام جہانوں کے لیے کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری اور لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی کما حق کو قدر نہیں کی۔ اذ قالوا جب انہوں نے کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء اللہ تعالیٰ نے بشر پر کوئی چیز نازل ہی نہیں کی۔ قرآن کے متعلق کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے بشر پر کوئی چیز نازل ہی نہیں کی۔ قل کہہ دیجئے من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ وہ بتاؤ ذرا موسیٰ علیہ السلام جو کتاب لے کر آئے تھے وہ کس نے نازل کی تھی؟ جو نور بھی تھی، لوگوں کے لیے ہدایت بھی تھی۔ تجعلونہ قراطیس تم اس کو کاغذوں پر لکھتے ہو، تبدونہا وتخفون کثیرا بہت سی چیزوں کو تم چھپا لیتے ہو اور کچھ چیزوں کو تم ظاہر کرتے ہو، جو من مانی ہو وہ ظاہر کر دیتے ہو، جو من نہ مانے اس کو چھپا لیتے ہو۔ وعلمتم اور تمہیں وہ باتیں بھی سکھائی گئی ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم جو تمہیں بھی نہیں پتا تھی اور تمہارے باپ دادا کو بھی نہیں پتا تھی۔ یہ سارے سکھانے کا کام کس نے کیا ہے؟ قل اللہ کہہ دیجئے اللہ تبارک و تعالی نے۔ ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون پھر آپ ان کو چھوڑ دیجئے وہ اپنی مستی میں مست رہیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ اور یہ جو قرآن کتاب ہے بابرکت ہے، تصدیق کرنے والی ہے، الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ جو اس سے پہلے کتابیں نازل ہو چکی ہیں۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا اور اس قرآن کے ذریعے آپ ام القریٰ یعنی مکہ کو، ومن حولها اور اس کے آس پاس کی جو بستیاں ہیں ان کو ڈرائیں۔ والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ اس قرآن پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ وہم علی صلاتہم یحافظون اور وہ اپنی نمازوں کی پابندیاں کرتے ہیں۔ فرمایا ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، او قال یا دعویٰ کرے اوحی الی ولم یوحی الیہ شیء وہ دعویٰ کر دے میری طرف بھی وحی آتی ہے حالانکہ اس کی طرف وحی نہیں آتی۔ ومن قال اور وہ شخص
جو کہتا ہے سأنزل مثل ما انزل اللہ، میں بھی ویسی کتاب نازل کر سکتا ہوں جیسی اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے. اس طرح کے مشرکین بھی موجود تھے. فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، جب ظالم دیکھ لیں گے فی غمرات الموت، موت کی سختیوں میں، والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور فرشتے بھی اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانوں کو اپنے جسموں سے، الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں رسوا کرنے والا عذاب بدلے میں دیا جائے گا، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، کیونکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ میں بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں کیا کرتے تھے، وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں سے انکار کر دیا کرتے تھے، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم ہمارے پاس اسی طرح ننگ دھڑنگ اکیلے آؤ گے جیسا ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا، وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور جو ذمہ داری ہم نے تمہارے سپرد لگائی تھی تم نے اس ساری کی ساری ذمہ داریوں کو اپنے پشت پیچھے ڈال دیا، وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، اور آج کیا ہو گیا ہے، تمہارے وہ پیر، وہ تمہارے کرنی والے بھرنی والے نظر نہیں آ رہے جن کو تم یہ سمجھتے تھے کہ یہ تمہارے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہیں، لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، آج تمہارے آپس میں رابطے بالکل منقطع ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جو دنیا میں رہتے ہوئے جو تم بڑے بڑے دعوے کرتے تھے نا کہ یہ ہمارا مشکل کشا ہے، یہ حاجت روا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ سارے کے سارے آج تمہیں نظر بھی نہیں آئیں گے. ان اللہ فالق الحب والنوى، اللہ تبارک فالق الحب والنوى، اللہ تبارک و تعالیٰ دانے سے بھی پودا پیدا کرتا ہے اور گٹھلی سے بھی، کھجور کی گٹھلی سے بھی، یخرج الحی من المیت، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، ومخرج المیت من الحی، اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، یہ ہے الہ، یہ ہے جس کی عبادت کی جائے، جو زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ پیدا کر دے. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تمہیں کہاں بہکایا جا رہا ہے. فالق الاصباح، وہ صبح فجر کے وقت روشنی کو پھاڑنے والا ہے، یعنی اتنے بڑے اندھیرے کو ختم کر کے اچانک روشنی لے آتا ہے، وہ الہ ہے. جعل اللیل سکنا، اس نے تمہارے لیے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے. والشمس والقمر حسبانا، سورج اور چاند کو تاریخوں کا حساب لگانے کا ذریعہ بنایا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو غالب اور علم رکھنے والا ہے، یہ اس کے سارے کے سارے کام ہیں. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے تارے بنائے ہیں. کس لیے؟ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بر و بحر کے اندھیروں میں تم ان تاروں کے ذریعے ہدایت حاصل کرو. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ، تحقیق ہم نے تمہارے لیے نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں. لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اس قوم کے لیے جو کہ جانتی ہے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہی ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے. فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، مستقر سے مراد رحم مادر ہے اور مستودع سے مراد مرد کی پیٹھ ہے. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ، تحقیق ہم نے آیات کھول کھول کر بیان کر دی ہیں. لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ، سمجھ رکھنے والی قوم کے لیے. مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے، اور اس ایک جان سے پیدا کرنے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں ماں کے پیٹ میں رکھا، اور ماں کے پیٹ میں رکھنے سے پہلے تمہیں اپنے باپ کے نطفے میں رکھا. وَهُوَ الَّذِي، وہی ذات ہے، انزل، جو نازل کرتی ہے، من السماء ماء، آسمان سے پانی. فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، تو ہم نے اس پانی کے ذریعے تمام کے تمام نباتات کو پیدا کیا. فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِيرًا، ہم اس سے سبز کونپلیں نکالتے ہیں. نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، پھر ہم اس سبز کونپل سے حبًّا متراکبہ، تہ بتہ دانے نکالتے ہیں. دیکھا نا، گندم کا ایک دانہ زمین میں جاتا ہے اور اس سے 8-9 خوشے نکلتے ہیں، اور وہ خوشے اوپر جا کر ہر بالی میں 60 70 100 دانے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر. اسی کو کہتے ہیں حبًّا متراکبہ. نخرج منہ حبًّا متراکبہ ومن النخل، اور کھجوریں دیکھو، من طلعها، کہ اس کا جو طلع کہتے ہیں کہ جب کھجور کو پھل لگتا ہے، بور جس کو کہتے ہیں ہم، بور، اس بور کو کہتے ہیں طلع. اور کھجور کے بور کو دیکھو کہ اس سے قنوان دانیہ، جھکے ہوئے خوشے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. وجنات من اعناب، انگوروں کے باغات پیدا کرتا ہے. والزیتون، زیتون کے باغات، اناروں کے باغات. مشتبہن وغیر متشابہ، کچھ تو آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں اور کچھ ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہوتے. انظروا الی ثمرہ، اس کے پھل کی طرف دیکھو. اذا اثمرہ،
جب وہ پھل دے، وینعی اور اس کے پکنے کی طرف، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان رکھنے والی قوم کی طرف، اس میں نشانیاں ہیں ایمان رکھنے والی قوم کے لیے۔ وجعلوا للہ شرکاء الجن، لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے شریک بناتے ہیں، کن کو؟ جنوں کو۔ وخلقہم، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہی جنوں کو پیدا کیا ہے، یہ جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے انہی کو اٹھا کر ہی اللہ کے برابر بنا رہے ہیں۔ ان کی عقل دیکھو، عقل ماری گئی ہے۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ، اور پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے بیٹے بھی بناتے ہیں اور بیٹیاں بھی بناتے ہیں، بغیر علم، جہالت کی بنا پر۔ سبحانہ، اللہ پاک ہے بیٹوں بیٹیوں سے۔ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ، اور بلند ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، آسمان اور زمین کو بغیر مثال کے پیدا کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ، آسمان اور زمین کو بغیر مثال کے پیدا کرنے والا ہے۔ اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ، اللہ تعالیٰ کی اولاد ہو بھی کیسے سکتی ہے؟ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اللہ تعالیٰ کی تو کوئی بیوی نہیں ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ جب بیوی ہی نہیں ہے تو پھر اولاد کیسے ہو جائے گی؟ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ تو آسمان اور زمین کو بغیر مثال کے پیدا کرنے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہر چیز بغیر مثال کے پیدا کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ انسان کو اولاد کی ضرورت تب ہوتی ہے نا کہ بوڑھا ہو جائے گا تو سہارا ساتھ ہو، تو اللہ تعالیٰ کو تو کسی سہارے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، فرمایا ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہ ہے تمہارا رب اللہ، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، خالق کل شیء، وہ ہر چیز کا خالق ہے، فاعبدوہ، لہذا تم اسی کی عبادت کرو، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے، ہر چیز کو وہ سنوارنے والا ہے۔ فرمایا لا تدرکہ الابصار، اس کو نگاہیں مکمل اپنی آنکھوں میں سما نہیں سکتی، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، لیکن وہ ہر چیز کو اپنے اندر اپنی آنکھوں میں سما سکتا ہے، یعنی ہر چیز کا احاطہ کر سکتا ہے۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہ بہت باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے۔ یہ جو ہے لا تدرکہ الابصار، کہ آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ حدیث مبارکہ میں تو ہے کہ ہم کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، یہاں آ رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آنکھیں اس کو پا نہیں سکتی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جیسے یہ میرے ہاتھ میں ایک چیز ہے، یہ کی رنگ ہے، ہم اس کی ساری جہات کو دیکھ سکتے ہیں، اوپر نیچے دائیں بائیں، ایسے نا۔ لا تدرک الابصار کا مطلب ہے کہ کوئی بھی ایسی آنکھ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی ساری جہات کا نظارہ کر سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ لامحدود ہے۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ تمام کے تمام چیزوں کو احاطے میں لیے ہوئے ہے، اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ فرمایا وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ بڑا باریک بین ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِن رَبِّكُمْ، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلائل آ گئے ہیں۔ فمن ابصر، جو ان دلائل کو دیکھ لے سمجھ لے، فلنفسہ، وہ اپنے لیے دیکھ رہا ہے، یعنی اس کا فائدہ اسی کو ہوگا۔ ومن عمی، اور جو ان دلائل سے اندھا ہو جائے، فعلیہا، تو اس کا نقصان اسی کو ہوگا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں۔ فرمایا وکذالک نصرف الآیات، اور ہم اسی طرح آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ وَلِيَقُولُوا، اور تاکہ وہ یہ کہیں درستہ، تم پڑھ کر آئے ہو کہیں سے۔ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، تاکہ ہم اس کو واضح کر دیں جاننے والی قوم کے لیے۔ اس آیت مبارکہ میں اصل میں اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لکھ نہیں سکتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی تھی کہ آپ پڑھ لکھ نہیں سکتے تھے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی کتاب عطا فرمائی کہ ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی ایسی کتاب کی ایک سورت یا ایک آیت نہیں بنا سکتے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ خوبی ہے۔ تو مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق باتیں بناتے تھے کہ درست کہ آپ یہ کہیں سے قصے کہانیاں پڑھ کر آتے ہیں اور پھر ہمیں آ کے سنا دیتے ہیں،
اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ فرمایا اتبع ما اوحی الیک من ربک، لوگ آپ کے بارے میں جو بھی باتیں کریں ان پر کان نہیں دھرنا، آپ اس کی اتباع کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ واعرض عن المشرکین، اور مشرکوں کو آپ منہ بھی نہ لگائیں، ان کے متھے نہ لگیں، ان سے بات نہ کریں، خاص طور پر ایسی باتیں جو وہ کٹ حجتی کی کرتے ہیں کہ انہوں نے ماننا تو ہے نہیں۔ جب ماننا نہیں ہے تو ان سے بحث کرنے کا، ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ زبردستی کرنا چاہتا نا تو وہ شرک نہ کرتے، لیکن زبردستی اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ نہیں فرماتا۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے آپ کو ان پر نگہبان اور نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہ ہی آپ ان کی کسی قسم کی کوئی ایسی کام کر سکتے ہیں جس سے ان میں بہتری آ جائے۔ فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ان چیزوں کو برا بھلا مت کہو جن کو لوگ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ۔ یعنی ایک شخص اگر اللہ کے علاوہ کسی بت کے سامنے جھکتا ہے، کسی درخت کے سامنے جھکتا ہے، یا کسی قبر کے سامنے جھکتا ہے، تو اس قبر کو، اس پتھر کو، اس بت کو برا بھلا مت کہو۔ کیوں؟ اس لیے فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، جو اس کا پیروکار ہے وہ اللہ کو گالی نکالے گا، وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، وہ اللہ کو گالی نکالے گا۔ اس لیے تم ان معبودان باطلہ کو بھی کو گالی مت دو۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، ہم نے ہر امت کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے۔ ثم الى ربهم مرجعهم، پھر ان سب نے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر واپس آنا ہے۔ فینبئهم بما كانوا يعملون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بتلائے گا جو وہ عمل کرتے رہے ہیں۔ مزین کرنے کا مطلب کیا ہے یہاں کہ دیکھیں کہ ایک قبر والے جو مجاور ہیں، قبر پر بیٹھے ہوئے مجاور، وہ اس قبر والے کے دفاع میں نعوذ باللہ اللہ کو برا بھلا کہہ بیٹھتے ہیں، یا ایک بت کے جو مجاور ہیں وہ اس کے دفاع میں اللہ کو کیا کہہ بیٹھتے ہیں؟ برا بھلا کہہ بیٹھتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ اس کو پتہ ہے کہ میں جو کر رہا ہوں یہی ٹھیک ہے، باقی سب غلط ہے۔ یہ چیز کہ انسان کام غلط کر رہا ہو اور اس کو پتہ بھی نہ ہو کہ یہ غلط ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ انسان سمجھے ہے غلط، سمجھے میں ٹھیک ہوں۔ اسی کی طرف اشارہ فرمایا كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، آگے فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ لوگ یعنی مکہ کے کافر جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی پختہ قسمیں اٹھاتے ہیں۔ کیا؟ لَإِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، اگر ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشانی آئی تو وہ ضرور اس پر ایمان لائیں گے۔ قل کہہ دیجئے انما الآیات عند اللہ، یہ آیات نازل کرنے کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، یہ اللہ کے پاس ہے۔ وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون، اور تمہیں یہ کیا، اس چیز کی کون گارنٹی دے سکتا ہے، اس چیز کی کون گارنٹی دے سکتا ہے کہ جب وہ نشانی آ جائے گی تو تم ایمان نہیں لاؤ گے؟ کوئی ضامن ہے اس چیز کا؟ کیونکہ اس سے پہلے تمہارے پاس بہت سی نشانیاں آئی ہیں، تم نے اس پر ایمان نہیں لائے۔ اب جب ایک اور تم نئی نشانی کا مطالبہ کر رہے ہو، یہ نشانی بھی آ جائے تو بتاؤ اس چیز کا ضامن کون ہے کہ تم ایمان نہیں لاؤ گے؟ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو الٹ پلٹ کرتے ہیں، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، گویا کہ وہ کبھی اس پر ایمان لائے ہی نہیں۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں آزاد چھوڑ دیتے ہیں کہ تم اپنی آزادی سے جو چاہو کرو، ہم تمہیں زبردستی نہ ہدایت دیں گے نہ زبردستی تمہیں گمراہ کریں گے۔ تم گمراہ ہوگے تو وہ بھی اپنی مرضی سے، تم ہدایت پاؤ گے تو وہ بھی اپنی مرضی سے اور اپنی چوائس سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر زبردستی نہیں کرتا۔ الحمدللہ ہم نے آج 7ویں پارے کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر مکمل کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ پڑھا ہے، سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔